mayor, and I served there as 10 years as the longest serving mayor in the city of Fort Worth. And there's my cat. Sorry about that. That's okay. And I've been a committed community volunteer and community partner for a long time. Great. I know sometimes serving as mayor or public official from the city level, it becomes sometimes a thankless job. So what motivated you to run for a bigger task? I know you have represented close to 1 million people. Now you're jumping up to 2 million people plus. So how did you decide to go for a city county judge? I mean, the Tarrant County judge. And why would you want to do that? This was a time to have some rest. Well, that's what everybody said. Have you lost your mind? And I said, no. You know, I've always been about public service. I grew up in a family that said, take your talents and your time and give it back to your community or whatever you have. And I'm a strong believer in that. And I still have a passion to serve and to serve this community. And I looked at the county and the change in leadership. Current county judge Glenn Whitley is retiring. One of the commissioners that's been there for a long, long time is retiring. And then in the next 2 to 3 years, the other 2 commissioners will retire, and we may have a turnover in one of the others. And there just wasn't anybody much out there that was going to be of service to this community. And I felt like I still had a passion and a fire to serve, and people know my background and know my experience and hopefully can trust me to do this job. Absolutely. I think you have hit the video. You have turned off your video. If you can please turn the video. I have no idea what happened. I didn't hit anything to my knowledge. Just check and see where it says the video and then click that and this. So we will continue while you're researching that and we will continue our interview. Question is that for a lot of people, that, the judge sounds pretty judicial and it should be more like an appointed or perhaps, more like going through a process of qualifying to become a judge who can, hear the cases and then give the verdict. So for the understanding of our public, what does county judge means and what does it illustrate? Well, I'm sorry about the video, but it's saying it's lost the internet connection for some reason. Okay. Well, that's okay. You can still hear me, right? Yes, I can hear you. Yes, ma'am. Okay. The county judge is not a judicial judge. The county judge is an administrative judge. You have to think about the county judge as being like the mayor for the county. Now, in Texas, large urban county judges are largely administrative. They have some small judicial authority. They can do commitment hearings. They can marry and bury people, liquor licenses, but because Tarrant County has a full complement of courts and judges, the county judge does very little of that. In Texas history, in small West Texas counties who don't have a big, and East Texas, all the rural areas, if they don't have a full complement of courts, the county judge can do some judicial work, not felonies, but some judicial work. But in the large urban counties, that's not the case. You're the administrative head of the commissioner's court. And there are 4 commissioners that you said who report to you. So what is the job of those commissioners and what would be your role to supervise them? In what different direction would you give them to make the county better? Well, actually, the commissioners report to, just like the judge, to the elected body. Each commissioner is elected from a quarter of the county, and the county judge works with them. The county judge is just the head of that court, the one that runs it, and can help set the tone for the court working together. So I really can't give them direct orders, but I can try to help set the tone. And we can set certain priorities, working with our county hospital, our public health people, working with the other elected officials. Remember, at the county, as opposed to cities where it's a city manager and appointed department heads, most of county government is made up by other elected officials, from the DA, the sheriff, the tax assessor, county clerk, district clerk, and the commissioner's court, led by the judge, sets their budget and works with them on directions for the county. So if you were just hypothetically speaking, if you were the county judge in 2019 when the COVID breakout, how would you have mandated the mask mandate? Well, I think people have to realize that
issuing a mask order or a business shutdown was not anything anybody took lightly. We met with the county judge because the county judge is the head emergency operations director for the county. And in this case, it was Judge Whitley. But remember, people need to remember on the mask order that we lifted it in Tarrant County sooner than most major counties. But it was put in because that was a recommendation from the state and all the hospitals, because we had no testing or almost no testing ability for COVID. And we had very little protective personal equipment, the PPE you hear about, and our hospitals were on the verge of overwhelming. So I'm not a big mask person, but it did save lives until testing got more prevalent, and certainly until vaccines came in. And you have to work with your public health officials. You have to work with your hospitals. You have to work with the governor's office, the Office of Emergency Management, which is TDEM, run by NIMKID, and all the other surrounding counties too, to make the right decisions. It's a tough call. It was a tough call for Judge Whitley, and it was a tough call for all of us who were mayors of the cities. As a citizen of, there are people who reside in the different cities, and as a citizen, generally the decisions are made by the local city that can impact our day-to-day life. So how much should I be concerned about who am I electing as my county judge? You need to be very concerned as a county judge. In the case, the prime example was this pandemic. Most people had no idea who their county judge was before the pandemic. Because the county judge is head of emergency operations, then people need to know who it is. They also help appoint people to the county hospital board, set the budget and the taxes that you're going to pay to fund the offices for the other elected officials. It is county government. You can think about as being the arm of the state of Texas. You have the state at the bottom, the county in the middle, and the cities above, and all three in growing areas have to work together, and the county judge can help coordinate that. Is it a paid position or is it a pro bono as well, just like the mayor and the city councilmen don't get compensated for their services? No, county judge is a paid position. County officials are always paid positions because they're considered part of the state and they're considered administrative jobs. Whereas for some strange reason, cities have never got past the fact they think that council and mayors are part-time positions. In most cases, they are more than part-time, but the county judge is considered a full-time position, so it comes with a salary. Okay, got you. And what role a county judge can play in school districts, if any? You know, the school districts, the county runs the mayor's coalition, which is made up of all the cities within your county. And in the case of Tarrant County, that's 41 cities. And the county judge can be the one with the bully pulpit to pull people together, pull together all the superintendents and all the mayors, business leaders, and ask the tough questions. What's being done about public education? How are we going to educate our future workforce? And how can we all work together to make sure that happens? No county judge ever wants to be a superintendent or a school board, but they do want to facilitate to be certain that their county has great education and a good workforce for our future. So I'm just going to backtrack a little bit and ask you this. What were the concrete steps that you took when you were serving as the mayor of the city of Fort Worth or the tax assessor collector to save the tax dollars to the citizens? Well, when I was tax assessor, one of the things that we did was the county was experiencing big growth then, and we cut the budget and added a technology. You got to remember that governmental offices really weren't taking credit cards or using ACH or anything that we think. ACH is electronic transfer. Anything that we think of now as commonplace, 20 years ago, it wasn't. We implemented all that. And we cut the staff, and we grew the tax office. The average wait time in the tax office when I took office in 2001 was about 35 to 45 minutes. The average wait time when I left in 2011 was about 8 to 10 minutes. We made it much more efficient, cut the budget, and we added 200,000 new property tax and car accounts to it with a much smaller staff and more locations. We just made it better. And at the city, I inherited a almost $50 million deficit in the city budget and a
pushing $1 billion liability on the pension. And nobody had ever touched the pension. And we came in and stabilized the pension so that our taxpayers wouldn't be burdened with more and more, and our employees would have their pension. We cut the savings and saved that almost $50 million deficit. We're able to work through that. Then we cut the tax rate in Fort Worth 12%, which is about 11.5 cents over the course of about 4 years. So if your tax bill went up, it was either due to growth in your value, and for the city, the amount of taxes went up, not because of the rate, but because we added new accounts and people. And reducing that tax rate made us much more competitive to recruit new businesses. I know you have a proven record of service to one of the largest cities in the United States, but hypothetically speaking, for a voter, why would they give us like 2-3 reasons? Why would they elect you to be the Denton County judge versus your opponent? Well, I will give you just a couple. I have a proven track record. We quoted some of those statistics a minute ago. I'm passionate about service, lifelong Tarrant County resident, and I will bring that passion and fire to lowering property taxes or at least keeping them stable. It's your responsibility to defend the value on your house, to reducing crime, to supporting public safety. I'm in the midst of the social unrest and the crime. We passed a half-cent 10-year program to support our police department by about 70% of the vote. So I'm the one with a proven track record. And I'm a former business owner in Tarrant County, a lifelong resident here. I've never worked anywhere except in Tarrant County. And those are all really good reasons. My opponent does not work in Tarrant County, and he does not have a track record here. You talk about the safety and security of our citizens, and obviously the law enforcement agencies play a pivotal role. I mean, they're the one who provide the safety and security to our citizen. And you had mentioned that you have to fight very hard to make sure that they don't get defunded. What challenges were you faced with? Well, we remember all the social unrest and the call nationwide to defund the police department. We never did that. We never even considered it in Fort Worth. We did meet with some of the protesters because as mayor, you have to meet with people and listen to them. But we never compromised our values because we're 100% behind supporting our police. And if you will look at the protests we had in Fort Worth, they were peaceful. They were by and large very peaceful. The city didn't burn. The city didn't have shots fired, or a lot of rioting or looting. And we worked hard on that. Our police department was very compassionate and listening to people. I truly believe good leaders listen to everyone and then take the input that they need to make their decisions without compromising their own values. I thank you so very much for being on the show. What is your last message to your voters? The primary is March 1st. Get out, do your homework, and understand who the candidates are, and then vote for the most experienced candidate with a passion for Tarrant County service, not politicians, but passions. For me, this is about public service because America was built on the model of service before self. I thank you so very much for being on the show, and take good care of yourself. And until next time, goodbye for now. Goodbye for now. Thank you, Majid. I enjoyed it. This is Majib Qazi with Voice of Kashmir TV. We at VOKTV are committed to bringing you raw and unfiltered news pertaining to
Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi, and you're watching Washington Roundtable on VOKTV. I have a very special guest with us who, by virtue of his profession, he was a singer. He's a guitar player, very well known in US, and obviously has a very good heart for humanity, has done a whole lot of work for disaster relief in Pakistan, especially after the earthquake of 2005, has built an hospital in the city called Tikar, and travels around the world wherever the need for the humanity is. He is there. He is an activist. I'm very honored to have him on the show. Todd Shia. Todd, welcome to the show. Thank you, Mujib. It's an honor to be on your program. Thank you. And I know you are joining us live from Sri Lanka. So what triggered you to be in Sri Lanka today? Well, for the last 16 years, I've been invited by a family that I helped out during the tsunami when it happened in late 2004. So I came in January, February of that year, of 2005, after the tsunami, to do relief work. So I've been invited here, and I've never had a chance to go back. But this year, I decided to take advantage of some really good price and flights, and stayed here at a place in southern part of Sri Lanka where I worked. It was hit by the tsunami, just to kind of meet that family and also see how much the country and that area has changed. And it's amazing because it was really, really destroyed when I was here last time I saw it. And to see it built back up now, it was really neat to see that. And it's a beautiful country with beautiful people. So it's just been a nice visit. In 3 days, I'm going back to Islamabad, and then I'll go to the States, I think on October 15 for about 6 weeks of fundraising for Pakistan. So basically, the Sri Lanka trip was just to go back and bring my family and see the area that I had helped out in before. By profession, you're a musician, and what triggered you to do what you do now as a full-time, dedicated yourselves to serve the humanity, and you're there wherever the need is. So can you give a short introduction of yourself, please, to our audience? Sure. Well, I played music my whole life. I basically had a childhood where music was kind of my one thing that I did well and that I was interested in. I lost my mom when I was 12, and she had given me a guitar before she died, and I kind of used that guitar as a way to stay close to my mother. I practiced it all the time, and unfortunately, I got into drugs when I was in my teenage years, but I finally was able to get out of drug addiction and play music professionally, and used music as a way to live my life. And I played in many bands and performed all over the United States in my youth, and finally got a record deal in 2000. I went to New York, and the gentleman, Sid Bernstein, who brought the Beatles and the Rolling Stones to America and worked with many great performers like Tony Bennett and Frank Sinatra in the 60s and 70s, and I think even as back as the 50s. He worked with some of the biggest names in the business and brought the Beatles to their famous concert at Shea Stadium. And so he was a very storied music icon in the music business. And he liked my music, and he signed me. But by that time, I'd already soured on some of the music business side of things. It's kind of it's a business that has a lot of problems in it, and there's a lot of I guess you could say obstacles and pitfalls and perils in that business. And I really loved the music, to do the music, but I didn't like the business part of it so much. So when 9/11 happened, I was in New York to play a big concert for a bunch of big record labels to get my big break, and Sid had set that up for me. But instead of that concert, which was supposed to be September 12th, September 11th happened, and I was in the hotel, and I saw the whole thing unfold
in front of me. And I went down to Ground Zero later that day, and I worked there for a week getting supplies for doctors and rescuers and firemen and police officers and getting them things like food and medicines, and even for the rescue dogs, food and supplies. So from that point on, it really changed me. I realized down at Ground Zero that I was actually had a natural ability at logistics and getting people who are trained to save lives and go into destroyed and collapsed buildings, which I had never had any training for and never thought that I would be able to do anything like that. But being in that situation, I realized that these people who are trained for these things, they need people to help get their supplies together and back them up. And so that's what I did. And I realized I was quite good at that naturally. So after that, I started going to disaster zones and helping out wherever I could. Sri Lanka here being one of them. I've also been to Haiti, Japan, the Philippines, Iraq, the Rohingya camps in Bangladesh, Japan, Haiti, and of course, Pakistan earthquake in 2005. I had just come home from working at Hurricane Katrina in New Orleans. Same day of the earthquake, I got back home, and I was sitting with my son. I just had gotten in the door, and we saw this terrible earthquake on the news. So I immediately said, I'm going to Pakistan. I knew I was going before I had any idea where I would go or who I would go with. Then I called the Pakistan embassy. I got their number off the computer. They put me in touch with some group that I had never heard of at the time, the Islamic Medical Association of North America, and another group, APNA. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi, and you're watching Voice of Kashmir from capital city of Azad Jammu and Kashmir, Muzaffarabad. We are joined in the capital hour with our very distinguished guest, a senior advocate and activist who has been on the forefront movement towards saving the river. Vakil Sahab, welcome to the show. Thank you so much for being on the show. मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने एक सेव रिवर मूवमेंट चलाई, रिवर डाइवर्जन हुई, उसके इट हैज़ अ सेवरल इम्प्लीकेशन, उसमें हमारा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हो रहा है, वाटर शॉर्टेज हो रही है सिटीज़न के लिए. यहाँ पे एक ये सेम रिवर है जहाँ से पूरे मुजफ्फराबाद को पानी की सप्लाई मिलती थी. सुनने में आया कि वो पानी अब उसमें it has not become a clean water anymore for the utility of our public. इसके थोड़े से लीगल एस्पेक्ट्स पे आप कुछ बताना पसंद फरमाएंगे? बहुत शुक्रिया जी. पहले सबसे पहले बेसिक बात ये है कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ यहाँ, वो जो है जो हमारे सारे जो है रिवर डाइवर्शन के खिलाफ जो हमारा केस था, जो हमारे सारे जो पॉइंट्स थे, वो हमने इस्टेब्लिश किए हैं बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर. तो अभी यानी मैं थोड़ा आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि पहले जब स्टार्ट में ये रिवर डाइवर्शन का ये प्रोजेक्ट चला, उस वक्त तक वी वर टोटली अनअवेयर कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. वी आर नॉट एनवायरमेंटलिस्ट और बाकी हमारी कोई नो आवर भी नहीं थी. लेकिन जब प्रैक्टिकली रिवर डाइवर्ट, हालांकि उस वक्त भी लोगों ने आवाज़ उठाई जब ये पहले लॉन्च हो रहा था, लेकिन किसी ने उस पर कान नहीं धरे. और जो एक ऑफिशियल जो एक स्टांस सामने बताया गया, उसमें इसके जो फ़वाइद बताए गए कि इससे एम्प्लॉयमेंट कितनी क्रिएट होगी, मुजफ्फराबाद शहर खूबसूरत हो जाएगा, ये बेशुमार वो चीज़ें थी. तो उस वक्त लोगों को उस बात पे उन झूठी वादों और तसल्लियों पे मुतमईन कर लिया गया. हम तो वो लोग हैं कि जो हम तो प्रैक्टिकली जब हमने देखा कि डाइवर्शन के बाद जब 2018 में डाइवर्ट हो गया, प्रैक्टिकली ऑपरेशनल हो गया प्रोजेक्ट, उसके बाद जब हमने उसका इम्पैक्ट देखा, उसके बाद हमने जो है फिर उसके बाद सारी उसकी डिटेल्स इकट्ठी की. एक तरफ तो हमने मैसेज में एक मूवमेंट शुरू की, और दूसरा हम साथ ही हमने रिट जुरिस्डिक्शन में हमने हाई कोर्ट के पास हमने रिट दायर की इसकी तरफ से. अब दोनों जो एस्पेक्ट हम साथ साथ चलाते रहे. पब्लिक के प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ, हमने धरना दिया एक तवील मुद्दत तक, जिससे लोगों में अवेयरनेस भी पैदा हुई. और उस जो हमारी मूवमेंट थी, जो हमारा एजिटेशन था, जो लंदन में भी हुआ, जो मुजफ्फराबादीज़ इन यूके जो है वो वहाँ पे लंदन में भी 2-3 दफ़ा उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया.
اگر ذرا تھوڑا سا آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا تو ہمارا سٹانس یہ تھا کہ وچ کین ناٹ بی ڈینائڈ بائی اینی آف دا ریسپونڈنٹس. جو ریسپونڈنٹس میں وابڈا اور گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف آزاد کشمیر, نیلم جیلم ہائیڈرو الیکٹرک جو پاور کمپنی ہے, یہ سارے ریسپونڈنٹس میں شامل تھے. دے فیل ٹو ڈینائی اور سٹانس کے جو ہم نے یہ پروو کیا ان کے اپنے ڈاکومنٹ سے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ جو پروپوز پروجیکٹ تھا اس فرسٹ فیزیبلٹی رپورٹ پہ یہ صرف اس لیے وابڈا نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ اٹ از ناٹ اکنامیکلی فیزیبل, کہ جب آپ جو ہے وہ پانی سارا ڈائیورٹ کریں گے تو مظفر آباد جو ہے وہ مظفر آباد ول بی ڈپرائیوڈ آف دا ڈرنکنگ واٹر ایون. تو جو یہ وابڈا نے اس وقت جو ہے انہوں نے کہا جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے پانی کی مظفر آباد شہر کے لیے, چونکہ یہ 50 ایئرز فار فیوچر 50 ایئرز کے لیے یہ پروجیکٹ ڈیزائن ہوا, تو اس میں انہوں نے جو 2050 میں جو ان کی اسیسمنٹ تھی مظفر آباد کی پاپولیشن کے لیے کہ اتنی پروجیکٹڈ پاپولیشن اتنی پاپولیشن ہوگی, اس کے لیے ریکوائرمنٹ ڈرنکنگ واٹر کی یہ ہوگی. تو اس میں انہوں نے کہا اگر اتنا اگر پانی ہم دریا مظفر آباد شہر کے لیے چھوڑیں گے تو ہمیں پانی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگا ٹو کیپ دا دس پروجیکٹ فنکشنل, جو ڈائیورشن کی صورت میں ادھر جانا ہے پانی. اور یہ 98 میں یہ انہوں نے نان فیزیبل ڈکلیئر کر کے یہ چھوڑ دیا یہ پروجیکٹ. 2008 میں انہوں نے ایک نئے سرے سے جو ہے وہ ساری اسٹڈی کروائی جس میں چیٹنگ اور فارجری سے وہ دو اس کی فگرز چینج کر دیں. ایک پروجیکٹڈ پاپولیشن جو مظفر آباد کی جو 98 کی جو اسٹڈی ہے اس کے مطابق 2050 میں جو 6 لاکھ سے اوپر ہونی تھی مظفر آباد کی پاپولیشن, اور اب انہوں نے 2006 میں آ کے جب یہ دوبارہ اسٹڈی کروائی تو اس میں 3 لاکھ پہ لے آئے اس پاپولیشن کو. حالانکہ جو ہے پروجیکٹڈ پاپولیشن کا فارمولا تو الگ رہ گیا, جو آپ کا اس دوران ارتھ کوئک ہوا اس سے تو پروجیکٹڈ پاپولیشن سے کئی گنا زیادہ پاپولیشن بڑھ چکی تھی مظفر آباد کی. پھر دوسرا جو ہے انہوں نے جو بلو نوسیری جو سٹریمز ہیں ان کا پانی کی جو کوانٹٹی زیادہ شو کی اس کو میٹ کرنے کے لیے کہ یہاں سے میٹ ہو جائے گی ڈرنکنگ واٹر کی فیسلٹی مظفر آباد کی. تو یہ سارا جو ہے چیٹنگ اور اس فراڈ سے اس کو فیزیبل بنایا گیا, کیونکہ اکنامک انٹرسٹ ہے. یہ پاکستان میں جو ہے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر میگا پروجیکٹ کے پیچھے جو ہے بیسک ڈرائیونگ فورس وہ کرپشن ہوتی ہے. باقی اس کے فوائد اور یہ سب کچھ جو بتایا جاتا ہے یہ سیکنڈری ہے. بیسیکلی جو ہے وہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے لوگوں کا وہ ایک بڑا اپنے کمیشن اور کک بیکس وہ دیکھتے ہیں, اس لیے میگا پروجیکٹ ڈیزائن کیے جاتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایک مافیا تھا جس نے اس کو بالکل کیا بالکل اور اس کو مینیپولیٹ کر جو کے ود ان دا وابڈا جو ایک مافیا تھا جنہوں نے اس کو فیزیبل شو کرنے کے لیے فارجری اور چیٹنگ کا سہارا لیا. اب جو اس کے بعد ساری بات آئی سامنے جب یہاں انہوں نے پھر آزاد کشمیر میں اب آپ کو لیگل بتاؤں, یہ اب میں وہ بات کر رہا ہوں جو کورٹ میں ہم نے پروو کی ہے کہ انہوں نے جو یہ پروجیکٹ جو ہے کیا. پہلے تو آزاد کشمیر میں ایک جو کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ یہ ضروری تھا کہ ایک ٹرائیپیٹریٹ ایگریمنٹ ہوتا بٹوین وابڈا چائنیز کمپنی اینڈ آزاد کشمیر گورنمنٹ, کیونکہ وابڈا تو ایلین ہے آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن سیٹ اپ میں وابڈا تو کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ایک ایگریمنٹ ہونا ضروری تھا کہ جی اس کے بعد یہ اس کو لانچ کر سکتے تھے اس کو. لیکن انہوں نے لینڈ ایکوزیشن شروع کر دی آزاد کشمیر گورنمنٹ نے وابڈا کے کہنے پہ کہ جبکہ کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں تھا ان کا. اس کے بعد دوسرا انہوں نے ایک لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کو وائلیٹ کر کے انہوں نے وہ یہ شروع کی. اس کے بعد دوسرا جو ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ تھا, اس کے تحت جو ہے ان کے لیے کسی بھی اس طرح کے پروجیکٹ کے لیے ان کو NOC لینا تھا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے. وہ انہوں نے ایک فارمیلٹی پوری کی. حالانکہ وداؤٹ ایگریمنٹ جو ہے وابڈا نے کیسے اپروچ کیا آزاد کشمیر کے کسی انسٹیٹیوشن کو, جبکہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ ہی وابڈا کا کوئی, لیکن اس کو کیپنگ دیٹ اسائڈ جو انہوں نے دیا جو لیا وہاں سے وہ کنڈیشنل اپروول دیا انہوں نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے. اس میں کوئی 35 کنڈیشنز تھی اور اس میں 35th وہ کنڈیشن ہی یہی تھی کہ ان کیس آف وائلیشن آف اینی آف دا 34 کنڈیشنز دس کنڈیشنل NOC شیل اسٹینڈ ریووکڈ. یہ یعنی اس میں کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ کسی ایک کی وائلیشن وہ 34 ساری وائلیٹ ہوگی. کسی ایک پہ بھی وابڈا نے اس پہ کام نہیں کیا اور 3 سال بعد انہوں نے پھر جو ہے اسی طرح کا ایک رینیول کر دیا اس کا,
حالانکہ انڈر دا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ جب انہوں نے وائلیٹ کر دیا تھا، ایک تو وہ این او سی جو ہے ریووک ہو جانا چاہیے تھا، اور دوسرا جو ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کے تحت کگنیزیبل اوفینسز کمٹ کیے وابڈا نے اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کے فنکشنریز نے. تو ہمارا سارا ایکو سسٹم ڈیمیج کر دیا، وہ تو بالکل ٹوٹلی تباہ ہو گیا. اب یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی ہائی کورٹ میں ہم نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا وہ لیٹر بھی پروڈیوس کیے کہ جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جی جس میں کلیئرلی کہ وابڈا کے آفیشلز نے جو ہے وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے کگنیزیبل اوفینسز کمٹ کیے ہیں، بٹ دے ور ناٹ پروسیڈڈ اگینسٹ. اور اب جو ہے ہائی کورٹ میں جب یہ سارا اسٹیبلش ہو گیا تو ہائی کورٹ نے اس کے بعد جو ججمنٹ دی، جو میں آگے اس پہ آتا ہوں کہ اس ججمنٹ میں ہماری ریزرویشن پھر بھی بدستور رہی، لیکن مینلی جو ہے بڑی جو مین ہماری ساری باتیں تھیں وہ ہائی کورٹ میں اسٹیبلش ہو گئی. ان کے پاس ڈینائی کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا. اس میں ہائی کورٹ نے ان کو ڈائریکشن دے دی کہ ود ان 4 months ایگریمنٹ جو ہے آزاد کشمیر کو گورنمنٹ اور وابڈا جو ہے ود ان 4 months یہ ایگریمنٹ کریں. نیلم جیلم کا بھی، منگلا کا بھی، جو منگلا کا بھی آج تک کوئی ایگریمنٹ نہیں، اور پروپوزڈ کوالا پروجیکٹ کا بھی، یہ ود ان 4 months یہ تینوں ایگریمنٹ کریں. اس کے بعد نیلم جیلم کی حد تک ان کا یہ تھا کہ ود ان 1 year وہ ساری کنڈیشنز جو کنڈیشنل این او سی میں جو تھی وہ 1 سال کے اندر اندر ان کو مکمل کریں. لیکن وہ جو ہے اس کو اب 2 سال تقریباً پونے 2 سال ہو گئے ہیں اس ججمنٹ کو. ایک تو انلیگل ہے پروجیکٹ، دوسرا انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے ڈیمیجنگ ہے، تیسرا ہمارا جو ڈرنکنگ واٹر ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہو گیا، اور آن ٹاپ آف دیٹ جو الیکٹرک پروڈیوس ہو رہی ہے. میں مظفر آباد پچھلے 4 دن سے رہ رہا ہوں، ہر روز لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ہمارا فیئر شیئر بھی نہیں مل رہا. اس کے بارے میں آپ نے وہ بیسک وہ یہی بات تھی نا کہ ایگریمنٹ پہ یہ ساری چیزیں طے ہونی چاہیے تھی. جب ونس دیر از نو ایگریمنٹ تو آپ کا کیا رائٹ ہے اس میں؟ ایگریمنٹ تو کوئی ہے نہیں ہے. وہ بجلی بنا کے وابڈا لے کے جا رہا ہے وداؤٹ اینی ایگریمنٹ. آزاد کشمیر گورنمنٹ نے جو اس کو ان لافلی فیسیلیٹیٹ کیا ہے وہ اس فیسیلیٹیشن کی بنیاد پہ پروجیکٹ چل رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر ریسپانسبل ہے؟ بالکل یہ ہے. وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے کمپلیٹلی فیل ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف فنڈامنٹل رائٹس. میں تو کہتا ہوں ہمارا جو موسٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے دیٹ از رائٹ ٹو لائف. تو رائٹ ٹو لائف ہمارا جو ہے وہ اس سے ایکو سسٹم جو آپ کا پورا ڈسٹرب ہوا ہے. اب اس کے بعد یہ جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے ہمیں تو وہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف نیلم جیلم پروجیکٹ ہم نے ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے پروجیکٹ بن گیا، اب ہم اس کو انڈو تو نہیں ہو سکتا. تو اتنی فارن انویسٹمنٹ ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے بہت مسئلے ہیں وہ کہ ہم یہ کہیں گے آپ اس کو ختم کر دیں. لیکن جو کنڈیشنل این او سی کے مطابق ہائی کورٹ نے بھی ڈائریکشن یہ دی تھی کہ جو ایڈورس انوائرمنٹل افیکٹ ہے اس کو مٹیگیٹ کرنے کے لیے جو مٹیگیٹنگ میئرز ہیں وہ تو آپ کریں گے تاکہ یہ منیمائز ہو سکے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ریور ڈائیورشن ہے یہ ٹوٹلی ان ہیومن ہے. میں بلکہ میں تو اس کو واٹر ٹیررزم سمجھتا ہوں. تو لیکن جو مٹیگیٹنگ میئرز ہیں ان سے اس کا ایڈورس افیکٹ ختم نہیں ہو سکتا، دنیا کا منیمائز ہو سکتا ہے. منیمائز کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے ڈسپائٹ دا ڈائریکشن آف دا ہائی کورٹ. اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد جب انہوں نے وائلیٹ ہو گئی وہ ججمنٹ، لیکن سننے میں آیا کہ فنڈنگ تو ملی تھی لیکن وہ واپس چلی گئی. وہ میں آپ کو اس کو الگ بتاتا ہوں کہ جو فنڈنگ کیوں ملی تھی یہ بھی ایک کرپشن کا وہ تھا. وابڈا نے کیوں فنڈز دیے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو؟ ہمارا سٹانس تو یہ تھا کہ میٹیگیشن کرنا اسی کا کام تھا جس نے پروجیکٹ لانچ کیا. آزاد کشمیر گورنمنٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا میٹیگیٹنگ میئرز آف دس پروجیکٹ. یہ تو وابڈا کا کام تھا. یہ تو انہوں نے پیسے دیے ان کو برائب کے طور پہ اور ان سے اپنے کام کروائے. مثلا میٹیگیشن کے نام پہ پیسہ آیا، جو انوائرمنٹل ایڈورس افیکٹ کی میٹیگیشن کے لیے پیسہ آیا وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے خرچ کیا برارکوٹ ٹو مظفر آباد جو ہے روڈ پہ، جس کا کیا میٹیگیشن سے تعلق تھا. وہ صرف اس لیے خرچ کیا گیا وابڈا کی فرمائش پہ کیونکہ ہیوی مشینری پروجیکٹ کے لیے اس روڈ سے آنی تھی اور وہ روڈ جو ہے انہوں نے بنا کے دی وابڈا کو. تو روڈ کی حالت تو وہی ہے ابھی تک. اس وقت انہوں نے امپروو کی اتنی کہ ان کی ہیوی مشینری چلی گئی. پرپز تو یہی تھا صرف. اس کے بعد آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کئی جگہ پہ رورل ہیلتھ سینٹر، آزاد کشمیر اسکول یہ ان پیسوں سے بنائے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا میٹیگیٹنگ میئر سے. تو ہمارا سٹانس تو یہ تھا کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو وابڈا نے جتنے بھی پیسے دیے ہیں میٹیگیٹنگ میئرز کے نام پہ یہ سارے آزاد کشمیر گورنمنٹ واپس کرے وابڈا کو. ان کو یہ میٹ کرنے چاہیے اپنے ڈیولپمنٹل بجٹ سے.
ایک خبر یہ بھی تھی کہ پیسے واپس دے دیے, ایسا ہوا ہے؟ نہیں, وہ نہیں, انہوں نے جو باقی تو انہوں نے جس طرح امبیزل ہوتے ہیں پیسے اسی طرح کی دیے بھی امبیزلمنٹ کے لیے تھے. یہ وابڈا کا پرپز ہی یہی تھا کہ امبیزل ہو, یہ خوش رہیں, بس یہ بغیر ایگریمنٹ کے ان لافلی فیسیلیٹیٹ کرتے رہے پروجیکٹ کو. ہاں, وہ صرف اس کا یہی پرپز تھا. ہاں, وہ پرسنل انٹرسٹ کے لیے وہ تھا. اچھا, انوائرمنٹ پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ انوائرمنٹ کی تو کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی, ساری کسی ایک جگہ پہ اگر وہ پینیٹریٹ ہوتی ہے تو وہ پوری دنیا کے لیے بالکل اس کے لیے امپیکٹ ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ یہ بتائیے. وہ یہ ہم یہی اس کو ہمارا پہلے سے یہ تھا کہ ہمیں بڑی دنیا میں پہ بھی حیرت ہے کہ جی ہم نے چائنیز جو کمیونسٹ پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہے, چائنیز پرائم منسٹر, ان کو بھی لیٹر لکھے کہ ان کو خود کچھ سوچنا چاہیے. باقی بھی جو انٹرنیشنلی جتنا ہم جہاں جو بھی کوئی فورم تھا ان کو ہم نے اپنے طور پہ اپروچ کیا ہے, لیکن لوگ وہ نہیں, وہ کوئی ٹوٹلی اس کو رسپونڈ. چائنیز تو خیر میرا خیال ہے ایز ریلیکٹنٹ ریگارڈنگ انوائرمنٹ ایز وی آر, ایز آر گورنمنٹس آر. تو لیکن باقی جو ویسٹ کی گورنمنٹس ہیں ان کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ ایڈورس افیکٹ ٹو انوائرمنٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ از ایڈورس افیکٹ ٹو انوائرمنٹ ایوری ویئر ان دا ورلڈ. تو یہ کوئی گلوبل وہ ہے. چائنا کی آپ نے بات کی تو چائنا نے ابھی یہ جو ہائیڈرو پروجیکٹ ہمارے لگ رہے ہیں ان میں سے کہا کہ کوئی ایک پروجیکٹ ہم دیں گے ایسٹرن پنجاب کو. یہ ایسٹرن پنجاب کدھر ہے؟ یہ تو ان کو پتا ہوگا جنہوں نے کیا, لیکن ہمیں ایسٹرن پنجاب کو تو یہ کسی کو دیں جو آزاد کشمیر میں یہ سیٹ اپ جو ہے, یہ کانسٹیٹیوشن جو سیٹ اپ ہے, یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے آزاد کشمیر کا, اٹ ہیز بین انفورسڈ ڈرافٹڈ اینڈ انفورسڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. اب اس کانسٹیٹیوشن کا گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کا تو احترام کرنا چاہیے. اب اس کے تحت جو ہے ایسٹرن پنجاب لکھیں یا کچھ اور لکھیں یا وہ کہیں زبانی وہ باتیں ساری, جب تک وہ ان کا ایگریمنٹ نہیں ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ تو اس وقت تک جو ہے اس کی کانسٹیٹیوشنلی تو اس کی کوئی وہ پروٹیکشن نہیں ہے. جو ہائی کورٹ نے ان کو آفٹر جو ہے وہ کمپلیشن آف دا پروجیکٹ, آفٹر دا پروجیکٹ واز آپریشنل, اس وقت ہائی کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی کہ اب تو کم از کم 4 مہینے میں جو ہے وہ وابڈا کا تو کس زمانے میں منگلا پروجیکٹ بھی بنا ہوا کہ 4 مہینے میں جو کرے. اس کی کنٹیمپٹ کی ہم نے وہ اپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں, چیئرمین وابڈا, آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر وغیرہ سب لوگوں کے خلاف. لیکن وہ جب سے ہم نے وہ کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن فائل کی آزاد کشمیر کا ہائی کورٹ میں ججز نہیں ہیں, تو وہ 3 لارجر بینچ کی ججمنٹ تھی, 3 ججز کی. تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ لیگلی یہ ہے کہ جو ایٹ لیسٹ 3 ججز ہونے چاہیے اس کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن کو سننے کے لیے. وہ 3 ججز ہی اویلیبل نہیں ہیں, وہ بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. دوسرا جو ہے کوالا پروجیکٹ, اور 2 اسپیکٹس پہ ہم نے اپیل فائل کی پی ایل اے سپریم کورٹ میں اس ججمنٹ کے خلاف. ہمارا باقی ہم نے مان لیا جی کہ 4 مہینے میں ایگریمنٹ ہو جائے, اور یہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہم نے ایکسیپٹ کر لی. ہماری ریزرویشن تھی 2 معاملات میں. ایک تو یہ کہ جو انہوں نے کہا کہ جی آئندہ اگر جو ہے وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کی کوئی وائلیشن ہو تو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی پروسیڈ کرے جو رسپانسبل ہیں. لیکن جو پہلے جنہوں نے کیا ان کے بارے میں ہائی کورٹ نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی. ایک تو ہم نے اس پہ کیا سپریم کورٹ کو کہ جو پہلے کر چکے ہیں جو وائلیشن کی ہے, اور جو وابڈا جو ای پی اے کا اپنا جو ہے سٹانس یہ ہے کہ کگنیزیبل اوفینسز کمٹ ہوئے تو ان کے خلاف پروسیڈ کرنے کی ڈائریکشن دی جائے. اور دوسرا جو ہے کوالا پروجیکٹ پہ انہوں نے جو ہائی کورٹ کی جو ہے وہ انہوں نے نیلم جیلم اور کوالا دونوں کے بارے میں ایک یہ ڈائریکشن دی ہے کہ اس کی پراپر انوائرمنٹل اسیسمنٹ ہوئی ہی نہیں ہے, کیونکہ آزاد کشمیر کا جو ای پی اے ہے اس کے پاس کوئی جو ہے اسپیشلائزڈ وہ ایکسپرٹس نہیں تھے اس کے. تو لیکن جو کنڈیشن انہوں نے لگائی وہ بھی انہوں نے نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ ایک تو پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریپیوٹ کے انوائرمنٹل کنسلٹنٹ سے انوائرمنٹل اسیسمنٹ کروائی جائے, اس کی بھی نیلم جیلم کی بھی, اور کوالا پروجیکٹ کو تو شروع کرنے سے پہلے کروائی جائے. ہمارا اس پہ یہ ہے کہ ڈائیورشن, ہم تو یہ ہمارا سٹانس ہائی کورٹ نے نہیں مانا جس کے لیے ہم سپریم کورٹ میں گئے. ہم کہتے ہیں کہ ڈائیورشن اٹ سیلف جو ہے وہ ہے ہی غلط ہے, یہ میٹیگیٹ نہیں ہو سکتی. منیمائز کسی حد تک کچھ ہو سکتے ہیں, لیکن جب آپ پہلے کہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں, آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر جو ہے پبلکلی 3 جگہوں پہ اس نے کہا جی کہ ہم تو اب ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں جو اس کے ایڈورس افیکٹس ہیں, تو اب تو ہم کسی ناٹ ایٹ اینی کاسٹ اوور مائی ڈیڈ باڈی, یہ یعنی پریکٹیکلی باہر وہ سٹانس رہا ہے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جب انہوں نے فورس کیا, انہوں نے اپنی وہ جو اقتدار یا کرسی بچانے کے لیے, اس کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کر لی, اور وہ
जो सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती ये है कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने ये पब्लिकली ये अनाउंस किया था कि रिवर डाइवर्शन किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है, वही प्राइम मिनिस्टर। We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा रिवर सेफ मूवमेंट थी उसमें जो तीन बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि जो लोकल सिटीजन हैं उनके ड्रिंकिंग वाटर हैज़ बिकम मोर कंटेमिनेटेड, और ये एक वाइड सोर्स था जो पूरी मुजफ्फराबाद की पॉपुलेशन को वाटर सप्लाई कर रहा था। वो डैमेज हो गया। हमारा इकोसिस्टम प्रीटी मच हैज़ डाइड डाउन। जो एक गशिंग रिवर था, जो ब्यूटी ऑफ द सिटी थी, वो अब इट हैज़ गॉन डाउन टू अ स्मॉल स्ट्रीम। और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है जो देखने में आया है कि एक छोटा सा ग्रुप है, एक माफिया ग्रुप है, जिसने इस सारे एरिया को, सारे रीजन को, सारे रिसोर्स को हाईजैक कर रखा है, और विदाउट पेइंग अटेंशन के इसकी वजह से जो लार्जर पॉपुलेशन है वो कितनी इम्पैक्ट कर रही है। दैट्स ऑल वी हैव अंटिल नाउ। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। This is Majib Qazi with Voice of Kashmir TV. We at VOKTV are committed to bringing you raw and unfiltered news pertaining to human rights violation from Indian occupied Kashmir.
Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Capital Hour from the capital city of Muzaffarabad, Azad Kashmir. I'm joined by a distinguished guest who is an attorney by profession, an activist here in Azad Jammu and Kashmir. I'm going to ask him some legal questions that our High Court has a bench of 88 judges, including the Chief Justice, 8 judges and 7 of the justices. And the bench is at this time run by only one Chief Justice. اور بات کریں گے سعد انصاری صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. سعد انصاری صاحب یہ فرمائیے کہ یہ ہمارے جو آزاد کشمیر میں جسٹس سسٹم فنکشن کرتا ہے, ہائی کورٹ میں کتنے ججز ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مجیب صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئکلی اسپیکنگ, آزاد کشمیر کا جو جسٹس سسٹم ہے یا جو جوڈیشل ہیرارکی ہے وہ ایک تو ہماری لوور کورٹس ہیں, پھر اس کے اوپر ہائی کورٹ, اس کے سبارڈینیٹس ہوتی ہیں, اور پھر سپریم کورٹ. اب جو آزاد کشمیر کے اندر جو ہائی کورٹ ہے وہ اس کا فل بینچ جو ہے وہ 8 ججز پر مشتمل ہے, جس میں ایک چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جو ہے وہ 7 ججز صاحبان ہوتے ہیں. اب اس وقت جو فنکشنل جو ہائی کورٹ ہے ہماری وہ صرف رن بائی چیف جسٹس اے جے کے. ایک جج ہیں ہمارے پاس, وہی چیف جسٹس صاحب ہے, اور پچھلے تقریباً 1.5 سال سے جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ رکی ہوئی ہیں, وہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی. ایک تو اس کے اندر جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں آزاد کشمیر میں جو اپوائنٹمنٹ آپ نے فرمایا 1.5 سال سے ججز کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی. مطلب اس وقت ہمارے ہاں ہائی کورٹ میں ججز نہیں, مطلب صرف ایک چیف جسٹس صاحب, ایک چیف جسٹس صاحب, انہوں نے سارے آزاد کشمیر کو مینیج کرنا ہے. اور کیا وجہ ہے یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کون کرتا ہے؟ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے جو چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے اور پلس چیف جسٹس سپریم کورٹ, وہ سمری بھیجتے ہیں جو پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کو, وہ پھر آگے جاتی ہے جو چیئرمین کشمیر کونسل ہیں پرائم منسٹر پاکستان, تو وہاں سے پھر اپروو ہو کے وہ واپس آتی ہے, اور جو اے جے کے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے وہ نوٹیفائی کرتے ہیں, نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں. لیٹ می انڈرسٹینڈ, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں ایک کونسل بنی ہوئی ہے جو ریکمینڈ کرتی ہے ججز کو, اور اس کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان فار آزاد جموں کشمیر. اور پرائم منسٹر کے نوٹس میں ہے یہ بات کہ پچھلے 1.5 سال سے جو ابھی تک ہمارے نالج میں ہے کہ 2 سمریز ان تک جا چکی ہیں. ایک پہلی سمری تھی جو فاروق حیدر صاحب کے دور میں موو ہوئی تھی جب چیف جسٹس ابراہیم زیاد صاحب تھے, سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ, تو وہ پرائم منسٹر کی طرف سے یہ اطلاعات آئی تھی, میڈیا میں بھی رپورٹ ہوئی کہ وہ ریجیکٹ ہو کے واپس آ گئی اور انہوں نے نئے نام مانگے دوبارہ سے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے جی؟ 1.5 سال سے ججز نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو گورنمنٹس کے اپنے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے, خاص طور پر آزاد کشمیر میں, تو یہ سینٹیمنٹ ہے کہ جب نئی گورنمنٹ آ رہی ہو تو سب اسی کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وقت چونکہ فاروق حیدر صاحب کی حکومت جا رہی تھی اور لگ یہی رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی, تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ پھر ہم اپنے جج جو ہے وہ اپوائنٹ کریں گے. میں اتنی بات کروں گا, اس سے زیادہ اس معاملے میں جو ہے وہ آگے نہیں جاؤں گا. تو آپ کے اندازے سے کتنے کیسز اس وقت پینڈنگ پڑے گی؟ جو کہ اس وقت راؤنڈ اباؤٹ 25,000 جو ہائی کورٹ کے اندر پینڈنسی چل رہی ہے پچھلے 1.5 سال سے. اب میرپور سے ہم جب اٹھتے ہیں مظفرآباد جاتے ہیں تو میں آپ کو صرف جو خرچہ بتاؤں, اب وہ خرچہ بھی جو کلائنٹ ہے ہمارا وہ برداشت کرتا ہے. ایک ہائی کورٹ کا جو جج ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک کلائنٹ کو 50 سے 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے, اس نے ٹریول کے پیسے دینے ہیں, پھر اس نے جب مظفرآباد رہائش کے پیسے دینے ہیں, پھر وہاں جب ہم پیش ہوں گے. اب کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم مظفرآباد پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کہ چیف صاحب موجود نہیں ہیں, وہ کسی اور ٹور پہ گئے ہیں, اور یہ سارا سلسلہ ظاہر ہے پورا کشمیر مینیج کرنا ہوتا ہے. تو کتنے کیسز ہینڈل کرے گا؟ صحیح ہے. اچھا, اس سے ہٹ کے میں پوچھنا چاہوں گا, آپ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں میں اس وقت اپنی پرائیویٹ سلسلے میں ہوں. وائف میری یہاں ایڈمٹ تھی. آپ میرپور سے ہیں؟ میں میرپور سے یہاں اسلام آباد. تو آپ نے وائف کو میرپور میں کیوں نہیں چیک کروایا؟ اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا میرپور ہے اس کے اندر جو ان کو ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی تھی, جو آپریٹ کرنا تھا, اس کی فیسلٹی موجود ہی نہیں تھی ایکچولی ہمارے اسپتال. کمپلیکیٹڈ ڈیزیز ہے کہ جس کے لیے وہاں پہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے؟ کمپلیکیٹڈ آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن جو آپ کہہ سکتے ہیں جو معیار ہے, اب جس ڈاکٹر سے ہم نے کنسلٹ کیا تھا تو انہوں نے ہمیں یہی ریفر کیا کہ آپ جو ہے بہتر یہ ہے کہ پنڈی چلے جائیں. ریکمینڈ کیا کہ جنرلی سارے پبلک کو اسی طرح کہتے ہیں کہ پنڈی لے چلیں؟
ہسپتالوں کے حالات آزاد کشمیر میں یہ ہیں کہ اگر آپ کو 2 ٹانکے لگانے ہوں تو وہ لگا دیتے ہیں. اگر وہ کام اگر 4 ٹانکوں یا 5 ٹانکوں والا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جی آپ پیشنٹ پنڈی لے جائیں. جزاک اللہ خیر, تھینک یو, اینڈ دیٹس آل وی ہیو ٹو لیٹ آور ویورز نو کہ آزاد کشمیر کی سچویشن یہ ہے کہ اس وقت ہائی کورٹ میں ججز نہیں ہیں جو فیصلہ کر سکیں, ہاسپٹل نہیں ہیں جو علاج کر سکیں, اور اگر 2 سے 3 اسٹچز لگوانے پڑیں تو پنڈی ریفر کر دیا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا, آئی ایم ناٹ دا جج ٹو ٹیل دس اسٹوری کہ اس وقت آزاد کشمیر میں کتنے لوگ موجود ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں میرپور سے, کوٹلی سے, مظفر آباد سے, باغ سے, کہ وہ جب بھی بیماری ہو تھوڑی سی جس میں آپریشن انوالو ہو تو اس کو لے کے پنڈی چلے جائیں یا ایبٹ آباد. دیٹس آل آئی ہیو فرام دا کیپٹل آور. انٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. This is Majib Qazi with Voice of Kashmir TV. We at VOKTV are committed to bringing you raw and unfiltered news pertaining to human rights violation from Indian occupied Kashmir. This is Hamza and this is Atisham, and we're from Kashmir, and we're from a bank called Givanza Bank. اور اس سے پہلے شروع کرنے سے پہلے I wanna let you know کہ ہر کام کے لیے کچھ اسٹرگلس ہوتے ہیں. I guess and within Kashmir there are like تھوڑا سا stereotypes کا بہت ایشو ہے. ہمارے اسٹرگلس موسٹلی stereotypes کا. تو when I start playing guitar تو اس میں میرے پیرنٹس کا بڑے بیڈ سینس ہے, ایسے ہی نا. ٹھیک ہے, you're from Kashmir I guess. تو آپ کو پتا ہوگا می بی یو فرام میڈیا فیلڈ. تو میڈیا فیلڈ از آلسو کائنڈ آف اسٹیریوٹائپ کہ یار کیا کر رہے ہو. تو اس طرح کی اسٹیریوٹائپس ہیں. تو وی آر لائک گوئنگ اگینسٹ دا اسٹیریوٹائپس کہ یار اٹس اوکے. سو وائی ناٹ. دیر یو گو. اینڈ دس از صوفی کلام. ویری بلے شاہ. کدے اپنے آپ پڑھیا نا او بلے شاہ آسمانی بدیا پڑھو تے جڑا کر بیٹھا انہوں پڑھیا نا. عشق دی جنگی وچ
براتے کعبہ سونا یار دسندا سانو گائل کر کے مڑ خبر نہ لیا سانو گائل کر کے مڑ خبر نہ لیا تیرے عشق نہ چایا تیرے عشق نہ چایا کرے تیا 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 تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا اسے دنیا کی لہروں سے ڈرنا کیا سائیں پاس میں اتنا ہی پاؤں جس دریا کا پانی جیون دے سے دنیا کی لہروں سے ڈرنا کیا تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا اسے دنیا کی لہروں سے ڈرنا کیا. Thank you. This is Majib Qazi with Voice of Kashmir TV. We at VOKTV are committed to bringing you raw and unfiltered news pertaining to human rights violation from Indian occupied Kashmir. Alhamdulillah Rabbil Alameen, Salatu Wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching Capital Hour from Washington studio. I am here joined by a very senior advocate and a former Chief Justice of Azad Jammu and Kashmir. Justice Abdul Majid Malik Sahab is joining us from his office. We are going to learn from him about the movement of Kashmir, current standing, and what is the way forward. Justice Sahab, welcome to the show. Thank you for joining us. Most welcome. Shukriya. Thank you. And I know I have not done justice to your introduction. تھوڑا سا بتائیے تحریک کے حوالے سے اپنی پروفیشنل کریئر کے بارے میں ٹو اور لارجر آڈینس. میں تو اصل میں کالج کے زمانے سے تحریک جو ہے ہماری اس سے منسلک ہوں. میں پاکستان میں جب زیر تعلیم تھا وہاں لاہور میں تو طلباء کی تنظیم جو ہماری جموں کشمیر اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی اس کو پریزیڈنٹ رہا ہوں. تو اصل میں وہیں سے میں نے اس کا آغاز کیا. اس کے بعد جب میں نے لیگل پروفیشن جوائن کیا, پہلے لاہور میں تھا میں 2 سال کے لیے, پھر میں نے جب شفٹ کیا بنگلہ ڈیش یونیورسٹی میرپور میں, تو یہاں پر ہم نے اپنی تحریک جو تھی اس کا آغاز کیا. سب سے پہلے تو 1956 میں جب میں ابھی لاء کالج میں تھا تو ہم نے ایک نئی جماعت بنائی تھی جس کا نصب العین یہ تھا کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کو قانون آزادی ہند کے تحت مکمل آزادی حاصل ہے اور اس کا اسٹیٹس جو ہے یہ انڈیپینڈنس اسٹیٹس ہے. جیسے کہ پاکستان ماضی وجود میں آیا, جیسے ہندوستان آیا, تو ایسے ہی اس کو لیگل اسٹیٹس جو ہے اس کو حاصل ہوا. اور چونکہ تاج برطانیہ جو تھا اس نے جب پہلا موسیقی اپنی ختم کی تو لا محالہ جو ہے مہاراجے کا جو ایگریمنٹ تھا ہمارا کا معاہدہ
وہ بھی وہاں ساخت ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے یہ جموں کشمیر کا جو ساورن جو اتھارٹی ہے یہ جموں کشمیر کے عوام کو آؤٹ ہو گئی. تو اس کے بیسس کے اوپر ہم نے کہا یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ جو یہاں ماضی وجود میں تھی اس کو پوری جموں کشمیر کی ریاست کی جائز حکومت تسلیم کیا جائے اور یہی جموں کشمیر کے عوام کی تحریک آزادی جو ہے اس کو بین الاقوامی سطح پر بھی اور مقامی سطح پر بھی آگے اس کو لیڈ کرے. تو اس کے منشور کے اوپر ہم نے اپنی تنظیم شروع کی. لیکن پھر بھائی یہاں مارشل لگا ایوب خان کا تو اس میں تمام جگہوں پر پابندی لگ گئی. پھر ہم نے جب کہ خورشید مرحوم بنے آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ الیکشن ہوا یہاں پر 60 میں, تو اس وقت پھر ہم نے ان کو پرسویٹ کیا کہ یہاں پر نئی جماعت بننی چاہیے چونکہ یہاں پہلے سر مسلم یونیورسٹی تھی. تو اس کے بعد جموں کشمیر لبریشن لیگ کے نام سے ہم نے یہاں ایک تنظیم قائم کی. تو اس میں ہمارا منشور جو تھا وہ یہی تھا کہ آزاد کشمیر ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی تحریک آزادی جو ہے اس کے لیے آزاد گورنمنٹ جو ہے اس کو پوری جموں کشمیر کی جائز حکومت جو ہے لیگل گورنمنٹ کی جیورے گورنمنٹ مان لیا جائے اور یہ ہماری تحریک آزاد جموں کشمیر جو ہے ریاست کی وحدت کے اصول پر اور آزادی کے اصول پر اپنی تحریک کو لیڈ کرے. تو یہ اس وقت ایوب خان پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے یہ آئیڈیا سیل بھی کیا اس کو ایوب خان کو کیونکہ سندھ طاس معاہدہ ماضی وجود میں آ چکا تھا اور سندھ طاس معاہدے میں جو ہندوستان کو یہ کنسیشن دی گئی تھی کہ جموں کشمیر کے دلوں پر جہاں اس کا قبضہ ہے وہی وہاں بجلی گھر بنا سکتا ہے. تو ہماری اس میں کنسیڈریشن یہ تھی کہ بائی امپلیکیشن ریاست جموں کشمیر کی تقسیم کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور چونکہ ہم تقسیم کے خلاف تھے تو اس کے بعد قائم کرنا چاہتے تھے, لہذا ہم نے لبریشن لیگ کا منشور جو تھا یہ بنایا. اس کو پھر ایوب خان پاکستان کے پاس ہم نے سیل بھی کیا. تو اس نے کہا یہاں جتنے بھی سفارت خانے ہیں پاکستان میں آپ ان کے ساتھ اگر بات کریں. ہم نے وہاں خورشید صاحب نے اس کو ہمیں پیش کیا. تو انہوں نے کہا اگر پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو دی جیورے گورنمنٹ ایکنالج کرتا ہے تو 28 ممالک تھے جس میں چین بھی شامل تھا. انہوں نے کہا ہم اس کو مان لیں گے اور جموں کشمیر کی یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے اس کی لیجسلیسی جو ہے ایکسپٹ کر لیں گے. بلکہ چین کے وہاں بیجنگ کے ریڈیو نے اس کا اعلان بھی کر دیا. چون لائی صاحب جو تھے ان کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے اس کو اعلان کیا جس کو یہاں ویلکم کیا گیا. لیکن یہاں مسلم کانفرنس کی جو قیادت تھی انہوں نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ماشاء اللہ کے خلاف تھی اس زمانے میں ان کی کانفرنس لاہور میں بلائی اور چودھری غلام باز صاحب مرحوم جو ہمارے بنیادی لیڈر تھے تحریک کے انہوں نے کہا جی کہ یہ تو خود مختار کشمیر کی تحریک ہے جو علاقے پاکستان کی نکیس ہے. تو اس پر پھر پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ایوب خان اس نے بڑا پروٹیسٹ کیا. پھر ایوب خان نے اس کو اس وقت ماننے سے انکار کر دیا. ایسے یہ ہمارا نظریہ جو ہے آج تک قائم ہے اور آج بھی ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جب شملہ معاہدہ میں مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو دو قوموں کی ایک مذاکرات کا مسئلہ بنا دیا ہے انڈیا اور پاکستان کا, جبکہ اصل مسئلہ جو ہے جموں کشمیر کے عوام کی آزادی کا مسئلہ ہے. تو آزادی کو پس منظر میں ڈال کر اگر آپ صرف زمین کی بات کریں گے کہ یہ جموں کشمیر کی زمین جو ہے ہندوستان کو ملنی چاہیے پاکستان کو ملنی چاہیے تو ہماری یہ تحریک جو ہے پاکستان کے ماضی وجود میں آنے سے پہلے سے جو آزادی کی تحریک تھی یہ اس کی نفی ہوتی ہے. اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو یہ جو اگر آپ کو اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت کو مان دیا جاتا اور وہ سارے کشمیر کی ریپرزینٹیو ہوتی مقبوضہ کشمیر گلگت بلتستان لداخ اور صرف کشمیر کی نہیں پورے جموں کشمیر پورے کشمیر کی ہوتی. اچھا یہ بتائیے کہ ہم سے تو بہت سارے کشمیریوں سے بھی اور پاکستان سے بھی بہت سارے بلنڈرز ہوئے ان دا پاسٹ. آپ کی نظر میں اس وقت کشمیر کا وے فارورڈ کیا ہے؟ واٹ از دا ڈویبل سولوشن فار دا پیپل آف کشمیر؟ میں خوش قسمتی کے ہیں یا میری لگن کے ہیں, میں جموں کشمیر کی تحریک آزادی کے حوالے سے ہندوستان میں کوئی تقریباً 10 دفعہ گیا ہوں, سری نگر میں 3 دفعہ گیا ہوں, جموں میں 4 دفعہ گیا ہوں. وہاں کے لوگوں سے جب میں ملا ہوں تو جموں میں ایک کانفرنس انڈین سٹیزن جو تھے انہوں نے آرگنائز کی تھی جس میں یہاں سے بھی لوگ گئے پاکستان سے بھی تھے. تو وہاں پر جب ہم سے یہ پوچھا کہ وے فارورڈ کیا ہے تو میں نے کہا کشمیریوں کو مل بیٹھنے دیں پھر ہم مل کر بیٹھ کرتے ہیں بات کرتے ہیں. تو یہ 2006 کی بات ہے. تو اتفاق سے وہاں پر جو کشمیری پنڈت تھے وہاں جو کیا نام ہے جو ڈوگرے تھے وہ بھی تھے, اس میں کشمیری ویلی کے لوگ بھی تھے, نیشنل کانفرنس کے لوگ بھی تھے, باقی لوگ بھی تھے. تو یہ ہمارے 25 آدمیوں کا ایک ڈیلیگیشن وہاں بنا, گروپ بنا. تو اس میں ہم نے ڈیلیگیشن کر کے یونانی مسئلے اس پار کے جموں کشمیر کے عوام یا سیاسی لیڈر جو تھے وہ بھی, جس میں وکلا بھی شامل تھے اور جس میں ڈوگرے بھی شامل تھے, جس میں کے پنڈت بھی شامل تھے, جس میں سٹنگ ممبر آف لوک سبھا لے کا
जो बुद्ध था वो भी शामिल था। तो हमने यूनानिमसली ये फैसला किया कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल खुद मुख्तार होना चाहिए। अब मैं जितने यहाँ पर सफारतखाने के लोगों से मिलता रहा हूँ, या मैं अमेरिका में भी गया हूँ, मैं बरतानिया में काफ़ी दफा जाता रहा हूँ, मैं मिडिल ईस्ट में भी जाता रहा हूँ, सब लोगों से मिलता रहा हूँ, तो सब लोगों की एक राय है कि अगर तो आप इलाके पाकिस्तान की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान ने फैसला करना है, उसमें आपकी हैसियत जो है कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप अपनी बात करें तो फिर हम आपके लिए सोच सकते हैं। अपनी बात का मतलब ये, अगर आप आज़ादी चाहते हैं तो फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप इलाके की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान खुद अपनी बात करेगा, हिंदुस्तान अपनी बात करेगा। तो मेरे सामने वे फॉर्मूला जो है वो ये है कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम जो है उनको मुतहद और मुनज़्ज़म होकर एक आवाज़ अपनी आज़ादी की उठानी चाहिए। और आज़ादी के लिए मेरा जो अपनी सोच है या मेरी जो अपनी मालूमात है वो ये है कि दुनिया को कोई मुल्क जो है आज़ादी की मुखालफत नहीं करेगा, बल्कि हमें मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी अपने कई स्टेटमेंट्स में ये इंडिया दिया है कि हम कश्मीर को उनकी आज़ादी दिलवाना चाहते हैं, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे एक स्टेटमेंट आ जाती है जो उसको अनडू कर जाती है। तो आप ये जो एक जिगज़ा या एक सीसाव जैसी पॉलिसी चल रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी से तो मुझे हमारा जो सिंतास मुआहदा तब से शकूक हैं, और यही वजह है कि हमने अपनी पोजीशन जो है बड़ी क्लियरली बिल्कुल दो टोक अल्फाज में, जिसमें कोई अबहम नहीं है, कोई दो मतलब नहीं निकलते हैं। हम चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल जो जोग्राफियाई और सियासी वादत है ये कायम रहनी चाहिए। हम तकसीम किसी किस्म की तकसीम के उसके हक में नहीं है, और हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अवाम को पहले आज़ादी मिलनी चाहिए। आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम जो हैं अगर खुद मुख्तार रहना चाहते हैं, ये उनका हक है, लेजिटिमेट भी, लीगल भी और यूएन की रेजोल्यूशन के तहत भी वो आज़ाद रह सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि हमने पाकिस्तान का सूबा बनना है या हिंदुस्तान का सूबा बनना है, ये भी उनकी अपनी लेजिटिमेसी होगी, उनका अपना हक होगा। तो इसके बाद जो चाहे फैसला कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिसी जो है ये कभी तो जनाब जम्मू कश्मीर के जब कायदे आज़म जिंदा थे तो उन्हें दो टोक अल्फाज में कहा था कि जम्मू कश्मीर जो रियासत है ये खुद मुख्तार रहने के हकदार हैं। उनकी अपनी सारी जनाब स्टेटमेंट्स जो हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जो हैं चौधरी मोहम्मद साहब की किताब एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, उसमें उनके बयान सारे छुपे हुए हैं। कांग्रेस ने भी ये बात तस्लीम की है, लेकिन कांग्रेस का मौक़िफ़ ये था कि रियासतें जो है उनके वसाइल बहुत कम हैं, वो अपने आप को डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं है, जैसे उनको इलाज हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से करना चाहिए। तो ये पॉलिसी कानूनी नहीं है, ये पॉलिसी कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने माउंट बैटन की इमा पर बनाई थी। इस वक्त कश्मीर की करंट लीगल स्टैंडिंग क्या है अगस्त के बाद? जम्मू कश्मीर की सही पोजीशन जो है वो 3 जून जो ऐलान हुआ था बरसीर की ट्रांसफर पावर का, उससे लेकर फिर 15 अगस्त 1947 को जब कानून आज़ादी हिंद आया है, उससे लेकर आज दिन तक जम्मू कश्मीर ना हिंदुस्तान का हिस्सा है ना पाकिस्तान का हिस्सा है, बल्कि जम्मू कश्मीर की अपनी वादत जो है कानूनी तौर पर और बैनुल-अक़वामी तौर पर और सियासी तौर पर और अखलाकी तौर पर मुकम्मल आज़ाद मुख्तार है। और ये जो एक नैरेटिव डेवलप किया गया है या एक लोगों में परसेप्शन दी गई है ओवरऑल कि कश्मीरियों के पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या वो इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, ये इंडिपेंडेंस वाला तो बीच में है ही नहीं, ये आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे? नहीं, मैं जस्टिफाई करता हूँ कि देखें हिंदुस्तान कैसे माज़ी वजूद में आया है, आज़ाद कैसे हुआ है, पाकिस्तान कैसे माज़ी वजूद में आया है, उसकी बुनियाद जो है वो कानून आज़ादी हिंद है 1947 का। उसी कानून की दफा 7 है, सब क्लास 2 है उसकी, जिसके तहत जो रियासतों के जितने मुआहदे थे, एग्रीमेंट थे, ट्रीटी थे ताजे बरतानिया के साथ, वो सारे के सारे जो हैं वो साकत हो गए। तो असल में आप इसको लॉ को इंटरप्रेट करें तो हिंदुस्तान ने कभी ये बात या पाकिस्तान ने ये बात कभी पहले नहीं उठाई थी, बल्कि जो वहां पर कैबिनेट मिशन आया था यहाँ पर हिंदुस्तान में, उसने 2 टोक बाद ये पहले यही गई थी कि रियासतें जो होंगी उनकी जनाब जो है उनको हम किसी को अख्तियार नहीं देंगे, न हिंदुस्तान न पाकिस्तान को। फिर जो वहां जब कानून जेर बहस था कानून आज़ादी हिंद, तो 18 अगस्त को जो पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा था तो बरतानिया के पार्लियामेंट ने 2 टोक अल्फाज में ये कहा कि रियासतें जो हैं वो उनको मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल होगी। फिर जब कानून बनकर आया तो 20 अगस्त को फिर उसका बयान आया प्राइम मिनिस्टर इटली का, उसने कहा रियासतें जो हैं इनका स्टेटस जो है वो खुद मुख्तार होगा, वो जहाँ चाहें वो जाना चाहें जा सकती है इसमें। तो इसलिए लीगली तो हमारा केस जो है वो बड़ा स्ट्रांग है। अगर आज हम बैनुल-अक़वामी अदालत में जाएंगे, अगर हम अपना वहाँ केस पेश करें तो मुझे 100% नहीं बल्कि 1000% ये यकीन है कि जम्मू कश्मीर के मुस्तक़बिल फैसला यही होगा जो तजवीज़ में पेश कर रहा हूँ। अच्छा, ये फरमाइए जस्टिस साहब के इस वक्त जो करंट सिचुएशन है जिसमें हमने
فار لاسٹ 73 ایئرس ٹرائی کر کے دیکھ لیا کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنا وکیل بنایا تھا، جن لوگوں کو اپنا کیس دیا تھا کہ آپ جا کے کشمیر کا کیس لیڈ کریں، تو جس میں ہم چاہتے تھے کہ جتنے بھی پرٹیکولرلی اسلامک کنٹریز تھیں یا فرینڈس تھے ہمارے جو کرتے تھے، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے فار دا لاسٹ 73 ایئرس. اب کشمیری اس نیچ پہ آ چکے ہیں کہ اٹس اے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن فار دیم. کشمیری ڈائسپورا کا کیا رول ہونا چاہیے، کشمیریوں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت موومنٹ کو کشمیریوں کو اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ہم نے کسی کو وکیل مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ سیکورٹی کونسل نے، ہندوستان نے بہت چلاکی کے ساتھ جموں کشمیر کے اندر جو ہماری آزادی کی تحریک تھی اس کو سپریس کر کے اس نے پاکستان کے خلاف ایک چارج وہاں لگایا تھا کہ پاکستان نے ٹرائبل ایریا سے پٹھان جو ہیں حملہ آور بھیجے ہیں جموں کشمیر میں، لہذا پاکستان کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ وہ حملہ آور جو ہیں ان کو پابند بند کریں. تو اس لیے پاکستان اور ہندوستان وہاں فریق بنے. جموں کشمیر کے عوام کو وہاں سیکورٹی کونسل نے فریق بنایا ہی نہیں ہے اس میں، لہذا وکیل کرنے کا نہ کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اس میں. اب یہ مسئلہ جو ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہونی چاہیے. ڈیاسپورا میں جتنے ہمارے لوگ ہیں جن کی اندر بڑی دلچسپی بھی ہے، طلب بھی ہے اور ان کے اندر امنگ بھی ہے کہ ہم اس میں کام کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تمام ایفرٹس جو ہیں، کوششیں جو ہیں وہ رائے گاں جا رہی ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے کسی بھی ملک کی آزادی کی جو تحریک ہوتی ہے اس کے عوام کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے. ہماری بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کے تینوں حصوں میں، گلگت ہو یا آزاد کشمیر ہو یا پار کا کشمیر ہو، جموں کشمیر، ہم اتنے ڈیوائڈڈ ہیں، اتنی جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے. لہذا پہلا جو ہے بیسک جو ایلیمنٹ ہے، میں یہ تجویز کروں گا جموں کشمیر کے عوام جو سنسیر ہیں ان کو یونائٹ ہونا چاہیے. اس میں یہ جگہ نہیں ہونی چاہیے کہ الف بے جیم دال جو ہے پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے وہ کوئی بھی طریقہ کار جو ڈیوائس ہے اس کو اختیار کر سکے اور اپنا ویو پوائنٹ جو ہے صرف آزادی کے نام کے اوپر اور صرف جموں کشمیر کی جو ہماری وحدت ہے، جغرافیائی وحدت، سیاسی وحدت جو ہے، ان تین اصولوں کو اپنا بیانیہ بنا کر دنیا کے سامنے اگر پیش کریں گے تو میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں 93 میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ میں گیا، وہاں پر برطانیہ کے 5 ممبر پارلیمنٹ میرے ساتھ تھے، لارڈ ایوریج کی قیادت کر رہے تھے. تو وہاں پر جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے بل کلنٹن، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کر رکھی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کے مسئلے کا واحد حل جو ہے وہ مکمل خود مختاری ہے. جو تجویز نے یہاں پر پاکستان کے وزیر اعظم بینظیر بھٹو صاحب وہ پیش کی اور وہاں انڈیا کے پرائم منسٹر کو بھی پیش کی تھی، لیکن یہاں سے جواب آیا یہ کہ نہیں، ہمیں خود مختار کشمیر کی حمایت نہیں کر سکتے. تو اصل میں رکاوٹ جو ہے یہ 4 حکومتیں ہیں ہمارے راستے میں. ایک دہلی کی حکومت، اسلام آباد کی حکومت، سری نگر کی حکومت اور مظفر آباد کی حکومت. یہ چاروں جو ہیں یہ ان میں کشمیری ایشو کو سیاست کے اتار چڑھاؤ کا یا اقتدار حاصل کرنے کا، اقتدار میں رہنے کا اور اپنے جو جغرافیائی مفادات ہیں یا ایسے آپ، بلکہ میں یہ مختصر الفاظ میں یہ کہوں گا کہ کشمیر ایشو جو ہے بیسیکلی ایک معاشی ایشو بن گیا ہے اور اس کی جو اصل حیثیت ہے اس کو بالکل جو ڈسٹارٹ کر دیا گیا ہے. تو ڈسٹارشن جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں خالصتاً جموں کشمیر کی وحدت اور آزادی کی بات کرنی چاہیے. اس کے لیے اگر آپ سے میں تجویز مانگوں، کشمیری ڈائسپورا آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ اس وقت ڈیوائڈڈ ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے، جو الیکٹڈ آفیشلز ہیں وہ پاور اسٹرگل میں پڑے ہوئے. آپ کوئی سی 2 تجاویز ایسی یا 3 تجاویز کشمیری ڈائسپورا کو یہ دیں کہ ان کو اس وقت امیڈیٹلی جو کانکریٹ سٹیپس لیں وہ کیا ہوں گے جو کہ تحریک کو ایک بوسٹ دے سکے؟ دیکھیے جی، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. پاکستان تب بنا جب سے اس کا ایک لیڈر تھا، ایک سیاسی جماعت تھی. ہمارے سامنے دوسری مثال ہندوستان کی ہے، وہاں کانگریس تھی، اس کا ایک لیڈر تھا، گاندھی تھا یا نہرو تھا، جو بھی تھے اس میں. آج ہندوستان جو ہے سب کانٹیننٹ ہے، امریکہ میں یا یورپ میں کوئی سیاسی جماعت ہندوستان کی نہیں ہے، بلکہ وہاں انڈین یونین انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، ہندوستان کا سارا کاز وہاں پلیٹ کرتے ہیں. ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمارا ڈیاسپورا جو ہے اس نے آزاد کشمیر کی جماعتیں بھی وہاں بنائی ہوئی ہیں، پاکستان کی جماعتوں کا وہ حصہ ہیں. تو یہ ڈویژن جو ہے ہمارے اندر پولرائزیشن جو ساری کی ساری ختم ہونی چاہیے اور امیڈیٹلی جو اسٹیپ ہم اٹھا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، جس میں کوئی آپ کو نہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے نہ محنت کرنی پڑتی ہے، وہ ہے یونٹی. اور جب ہم یونائٹ ہو جائیں گے تو اپنے میں سے ایک آدمی کو اپنا اسپوکس مین بنا کر اپنا ایجنڈا جو ہے جس کو آپ وہاں ایک کونسل بنا لیں، ایک نیوکلس وہاں قائم کر لیں جو آپ کے نام بیانیہ جو ہے
جو نیریٹو آپ کا ہے اس کو تیار کریں اور دنیا کے سامنے آپ پیش کریں. اس میں کوئی آپ کے اتنا اخراجات کا مسئلہ ہے نہ اور کوئی چیز کرنی ہے. آپ نے یونٹی فارم کر امیڈیٹلی یونٹی فارم کریں اور اپنے نیریٹو کو دنیا کے سامنے پیش کریں. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ امیڈیٹلی آپ کی تمام جتنی ایفرٹ ہے وہ ڈائیورٹ ہو کر چینلائز ہو جائے گی. اور چینلائز ہو کر دنیا کے سامنے جب آپ اپنا کیس پیش کر دیں گے تو جتنے ہی آج کل ہمارے نعرے چلتے ہیں, سلوگن چلتے ہیں, مختلف نیریٹو چلتے ہیں, جس کی آپ نے مثال دی ہے, یہاں پر تسلسل نہیں ہے, یہاں پر جہاں ڈیویشن ہے اس میں چینجز آتے ہیں, روز ہی رائے بدلتے ہیں, یہاں پر یہ سارے کے سارے آٹومیٹیکلی ڈسپیئر ہو جائیں گے. اس لیے ڈیاسپورا کو بالخصوص لیڈنگ رول پلے کرنا چاہیے امریکہ میں اور یورپ میں سارے میں. اور وہاں سے آپ کسی ایک ملک سے یہ کہہ سکتے ہیں since we are not in the United Nations Security Council, we cannot go in the International Court of Justice. تو وہ ہمارا کیس وہاں پر پیش کر کے ہم سے معاونت حاصل کریں کہ وہاں ہمارا کیس پیش کرتے انشاءاللہ ہمارا کیس جو ہے کامیاب کرا سکتے ہیں. ایک اور نیریٹو ہے جس کی وجہ سے کشمیر کو بجائے اس کے کہ ایک اپوزیشن کے ملٹیپل اپوزیشن آ رہی ہیں, وہ یہ آ رہی ہیں کہ کشمیری آن ون ہینڈ آر کلیمنگ دیٹ there would be a buffer state between three nuclear states, India, Pakistan and China. But on the other hand, پاکستان میں یہ کنسرن, سیریس کنسرن شو کیا جاتا ہے کہ کشمیر کو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف استعمال کیا جائے گا provided it's given an independence. دیکھیں جی, یہ جو ہے نا اس قسم کے جتنے بھی آئیڈیاز ہیں یہ پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے, میں اس کو نہیں مانتا ہوں. یہ اپنے مفادات کے لیے یا اپنے ویو پوائنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایسے پروپیگنڈے کریٹ کیے جاتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب کشمیر کی جب آزادی کی بات کی جاتی تھی, کہتے ہیں کہ امریکہ یہاں کر اڈے بنائے گا. جب وقت آیا افغانستان میں امریکہ کو حملہ کرنے کا تو اس نے پاکستان کے اڈے استعمال کیے. اگر امریکہ پاکستان کے اڈے استعمال کرے تو وہ ٹھیک ہے, اگر امریکہ کشمیر کی آزادی کی بات کرے تو ناجائز ہو جاتی ہے, کیونکہ پھر امریکہ کا یہاں انٹرسٹ ہو جاتا ہے. ایسے ہی دیکھیں نا, چائنا نے جب ہمیں سپورٹ کیا تو یہ جناب پھر وہاں سے پروپیگنڈا شروع ہو گیا, جی دیکھو جی چین جو ہے وہ کشمیر کو اپنے ساتھ انیکس کرنا چاہتا ہے, جیسا چین جو ہے کشمیر کی آزادی کی بات کرتا ہے اس میں. اب چائنا جو ہے ہمارے ساتھ اگر ہمارے آزادی کی بات کرے گا تو چائنا کے خلاف بھی الزام یہی لگایا جائے گا اس میں, چونکہ ہندوستان اور پاکستان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں. ہمیں اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. پاکستان کا اپنا مفاد جو ہے ان کو عزیز ہونا چاہیے, لیکن جموں کشمیر کے عوام کو جناب اس کا اعلی کار نہیں بنایا جانا چاہیے. ہمیں اس کے لیے جناب ایک اس بطور ڈیفینس کے ہمیں جناب دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جانا چاہیے. اب دیکھیں جموں کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے. ادھر بھی ہم یعنی ڈیوائڈڈ ہیں اور ہم بھی یعنی بالکل ڈینائڈ ہیں. جو ہماری بیسیکلی ایڈمنسٹریشن کا یا ملک چلانے کا اختیار ہے, فارن افیئرس کا بھی, فارن ٹریڈ کا بھی, اکانومی کا بھی, ساری مسئلے جو ہیں اس میں لمبی بات ہو جائے گی. ایسے ہی کچھ پار کشمیر میں ہندوستان جو کرش کر رہا ہے کشمیریوں کو, آئے دن ہمارے نوجوان جو ہندوستان میں ہیں ان کو بھی گرفتار کر رہا ہے, جیلوں میں بھیج رہا ہے. وہاں پر کشمیر کے اندر وہاں دیکھو مکمل یعنی لاک ڈاؤن ہے, ان کی دنیا کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے, ان کی تمام تجارت ختم ہو گئی ہے, سارا کاروبار ختم ہو گیا ہے, ان کی سروسز جو ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہیں. تو اس سے بڑا ظلم دنیا کی کسی قوم کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. لیکن دنیا کو اپنے مفادات جو ہیں وہ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور رسماً ایک بیان دے دیتے ہیں جی کشمیر میں جہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. یہ رسمی باتوں سے کشمیر جو لوگ جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ رسمی جو بیانات ہیں اس سے ان کے دکھوں کا مداوع نہیں ہو سکتا ہے. ان کے دکھوں کا مداوع جو ہے مکمل آزادی میں ہے. ایک لاسٹ کوشچن ریگارڈنگ دس ہیومن رائٹس وائلیشن. پوری دنیا میں سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جب ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات ہوتی ہے. پاکستان بھی ہے اس میں, ساری مسلم امہ بھی اکٹھی ہو جاتی ہے. ایون کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اراؤنڈ دا گلوب دے کم آن ون پلیٹ فارم. لیکن اس میں جو چیز سامنے نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وی آر اونلی ٹاکنگ اباؤٹ دا ہیومن رائٹس وائلیشن ان کشمیر. دا موومنٹ اٹ سیلف, دا فریڈم which is a bigger right of any human gets subsided. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میری رائے یہ ہے جی کہ اصل میں جموں کشمیر کے عوام کی جو فنڈامنٹل جو ان کا ایشو ہے وہ ہے ان کی آزادی کا مسئلہ ہے, ان کی وحدت کا مسئلہ ہے. اس کو ڈائیورٹ کر کے جناب ہمیں ہیومن رائٹس کی طرف لے جایا جاتا ہے. اب دیکھیں نا جو ہمارا کیس سیکورٹی کونسل میں ہے, اب اس کو اگر آپ جنیوا لے کر جائیں گے تو جنیوا کا جو وہاں پر ہیومن رائٹس کا مشن ہے وہ آپ آزادی سے نہیں گزار سکتا. تو اس لیے جو ہندوستان جو ہے یہ اس کی بھی پالیسی ہے. پاکستان جو ہے کانشیسلی, انکانشیسلی, ولنگلی, انولنگلی وہ بھی اسی لائن پر چلتا ہے کہ جی ہم دھیان دیتے ہیں کہ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. اب دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پر الزام نہیں لگتا ہے کہ وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے؟ امریکہ کہتا ہے چائنا نے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے,
वो कहते हैं जनाब वहाँ पर जनाब अमेरिका में हो रही है, ऐसे ही जनाब बरतानिया पर इल्जाम लगता है, ऐसे रूस पर इल्जाम लगता है। तो ये दुनिया के एक जो है सारा खेल एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का, ह्यूमन राइट्स वाली के लिए एक उन्होंने वहाँ नेट बनाया हुआ है जिसको जहाँ चाहे जनाब वो बात को फेंक देते हैं कि जनाब ये चाइना में हो रहा है, ये अमेरिका में हो रहा है, ये रशिया। इसलिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है ये यूनिवर्सल इशू है, इसमें हमारी आज़ादी का कोई वास्ता नहीं है। हमारा सबसे बड़ा इशू जो है वो हमारी इबादत का है, आज़ादी का है और यूनिटी का है एक कौम की हैसियत से। तो हमें कौम लोग मानते नहीं है जनाब, कहते हैं जनाब हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं। अब जम्मू कश्मीर के अंदर सारी कौमें रहती हैं, वी आर वन नेशन। जैसे हिंदुस्तान वन नेशन है, पाकिस्तान वन नेशन है, जम्मू कश्मीर के लोग वन नेशन हैं। उनको अपनी कौमी अहमियत जो है उसको सामने रखते हुए अपने मुल्क की मुकम्मल आज़ादी की बात करनी चाहिए। आपने बहुत ही खूबसूरत जुमले पे अपना टुवर्ड्स द एंड यू कंक्लूडेड सो ब्यूटीफुली कि कश्मीर एज अ नेशन कंप्राइज ऑफ सेवरल रिलीजन्स, कल्चर, एथनिसिटी। इसमें जो इसको किसी एक मजहब का रुख दिया जाता है, ये मेरा है कश्मीर का आज के साथ बहुत नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। ये तो नेगेशन है हमारी सारी मूवमेंट की। I think that's all we have. Justice sir, thank you so very much for being on the show, and looking forward to connecting with you again. So nice. That's all we have from Washington Hours. Until next time, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Majib Qazi with Voice of Kashmir TV. We at VOKTV are committed to bringing you raw and unfiltered news pertaining to human rights violation from Indian occupied Kashmir. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And
And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. Of that year, of 2005, after the tsunami, to do relief work. So I've been invited here, and I've never had a chance to go back. But this year, I decided to take advantage of some really good pricing flights, and stayed here at a place in southern part of Sri Lanka where I worked that was hit by the tsunami, just to kind of meet that family and also see how much the country and that area has changed. And it's amazing because it was really, really destroyed when I was here last time I saw it. And to see it built back up now, it was really neat to see that. And it's a beautiful country with beautiful people. So it's just been a nice visit. In 3 days, I'm going back to Islamabad, and then I'll go to the States, I think on October 15 for about 6 weeks of fundraising for Pakistan. So basically, the Sri Lanka trip was just to go back and bring my family and see the area that I had helped out in before. By profession, you're a musician, and what triggered you to do what you do now as a full-time, dedicated yourselves to serve the humanity, and you're there wherever the need is. So can you give a short introduction of yourself, please, to our audience? Sure. Well, I played music my whole life. I basically had a childhood where music was kind of my one thing that I did well and that I was interested in. I lost my mom when I was 12, and she had given me a guitar before she died, and I kind of used that guitar as a way to stay close to my mother. I practiced it all the time, and unfortunately, I got into drugs when I was, in my teenage years, but I finally was able to get out of drug addiction and play music professionally, and used music as a way to live my life. And I played in many bands and performed all over the United States in my youth, and finally got a record deal in 2000. I went to New York, and the gentleman, Sid Bernstein, who brought the Beatles and the Rolling Stones to America and worked with many great performers like Tony Bennett and Frank Sinatra in the 60s and 70s, and I think even as back as the 50s. He worked with some of the biggest names in the business and brought the Beatles to their famous concert at Shea Stadium. And so he was a very storied music icon in the music business, and he liked my music and he signed me. But by that time, I'd already soured on some of the music business side of things. It's kind of it's a business that has a lot of problems in it, and there's a lot of I guess you could say obstacles and pitfalls and perils in that business. And I really loved the music, to do the music, but I didn't like the business part of it so much. So when 9/11 happened, I was in New York to play a big concert for a bunch of big record labels to get my big break, and Sid had set that up for me. But instead of that concert, which was supposed to be September 12th, September 11th happened, and I was in the hotel and I saw the whole thing unfold in front of me, and I went down to Ground Zero later that day, and I worked there for a week getting supplies for doctors and rescuers and firemen and police officers, and getting them things like food and medicines, and even for the rescue dogs, food and supplies. So from that point on, it really changed me. I realized down at Ground Zero that I was actually had a natural ability at logistics and getting people who are trained to save lives and go into destroyed and collapsed buildings, which I had never had any training for, and never thought that I would be able to do anything like that. But being in that situation, I realized that these people who are trained for these things, they need people to help get their supplies together and back them up.
And so that's what I did. And I realized I was quite good at that naturally. So after that, I started going to disaster zones and helping out wherever I could. Sri Lanka here being one of them. I've also been to Haiti, Japan, the Philippines, Iraq, the Rohingya camps in Bangladesh, Japan, Haiti, and of course, Pakistan earthquake in 2005. I had just come home from working at Hurricane Katrina in New Orleans. Same day of the earthquake, I got back home and I was sitting with my son. I just had gotten in the door and we saw this terrible earthquake on the news. So I immediately said, I'm going to Pakistan. I knew I was going before I had any idea where I would go or who I would go with. Then I called the Pakistan embassy. I got their number off the computer. They put me in touch with some group that I had never heard of at the time, the Islamic Medical Association of North America, and another group, APNA, the Association of Physicians of Pakistani Descent of North America, two groups that I work with and collaborate with a lot now. But at that time, I didn't know them. And so I joined them in their mission, their joint mission to bring doctors to the disaster zone. And I worked with them in logistics for a couple of weeks. And after 2 weeks of working in Pakistan, my plan was to go back home. And but the doctors said, hey, would you stay? Because a lot of us have to go back to our practices and to our hospitals, and we're going to send new doctors, new teams every week or two. So we need somebody like you who will keep things going and keep the tent hospital going and supplies coming in, and then pick up the doctors and drop them off at the airport and all those logistical things. You know, transportation, communications, supply, liaison with other organizations, even their roti in the morning and their nashta and these things. So I said, yeah, I'd love to stay. So I ended up staying in Pakistan. And then after a couple of years, I created, after about a year, I created my own organization, Comprehensive Disaster Response Services, which is now registered in both Pakistan and the US as a nonprofit entity. And it changed my life, of course. And now I'm married. I have a 4.5-month-old baby boy, Muhammad Sultan. I became a Muslim in 2009. So my life completely transformed by going to Pakistan. But I wouldn't change a thing if I could go back to that moment where I decided I'll go to Pakistan. It seems that Allah opened up many doors for me after I made that intention and that decision. Wow, what is an inspirational story. And I was just carried away with it. I was just traveling with you throughout your whole lifelong journey. MashaAllah, that's beautiful. I hope everyone else can follow your lead and try to do what you are doing for the betterment of humanity. Tell us about your hospital that you have built in Chikar. How big is this hospital? Who are the primary beneficiaries of this hospital? In what are are there any charges that are involved that they have to pay? How many bedrooms? Give us the rundown of the hospital that you have built in Kashmir. Sure. Well, actually, I didn't. It's kind of a little bit more to it than that. That back during the earthquake, the rural health center in Chikar was totally destroyed, government rural health center. And the rural health centers in Pakistan are classified, they're almost a hospital. They don't have the ICU and some of the things that a hospital has, but they have many things that a hospital has. They're like one rung below a hospital, and they're above a basic health unit. So in this area of Chikar, it had been totally destroyed in the earthquake. So we started out in tents. Then we rented a building that had survived the earthquake because it had been built with steel reinforcement. And we used that place for several years. And it was the Pakistan Navy and the Pakistan Navy Women's Association that actually built the building for the new rural health center. But it wasn't until 2010 that opened. So we worked there for a couple more years. So we were almost 7 years in Chikar. But in 2010 and 11, the floods happened. 2009 was the SWAT crisis with the Army operation in SWAT. So we actually moved our operations after 2011, even though we had in 2009 started working in SWAT and other places of Pakistan. We still remained in AJK. And even to this day, we work there. But
That center we turned over to the government officially in 2011, and then we stayed helping them until 2012. But it was a government-designated rural health center that was rebuilt. So at some point, it had to go back to the government, and the NGO helped run it while the government healthcare system in AJK was being reconstituted and rebuilt. And so we assisted, very proud of the fact that we assisted the AJK Department of Health with that process. And but then when the floods of 2010 and 11 happened, and then of course the 2009 SWAT crisis, we started working in other places because the necessity was there, the acute need and the emergency was in other places, and our donors also preferred to give to these more immediate emergencies as well. So we had more funds and money for those disasters rather than the earthquake, which had happened 5-6 years before at that point. So what are the projects that are underway right now, and where those projects are in Pakistan? Sure. Well, a lot of what we did up until 2013-14 was respond to disasters with logistics, food, tents and blankets, and a medical team. We had our own doctors and team and logistics people, operations people that would work with visiting volunteer doctors and make sure that they had everything that they needed to do their job, so that they didn't have to worry about any of that. Because what I learned from 9/11 through all these disasters that I've worked at is if doctors and people who are trained to save lives have to spend their time getting their supplies together and worrying about their transportation and communications and supplies and pick up and drop off and communications and transportation, all those things, then they get tired out and they don't have time to do what they're trained to do. So we try to leave the life-saving part to them, and then we handle all the backups so they don't have to fool with all those things. And our ongoing partnership with Islamic Medical Association of North America and even APNA, they've supported our Mother and Child Health Center in Northern Swat, which we have been running for the last 11 years. We also have a child health clinic in Karia on the GT road in between Islamabad and Lahore. So those are our two health facilities right now. We also do medical camps in emergencies, disasters, or if we get a request from a community member that wants to have, there's some need for a medical camp in their area, or a doctor in the States wants to serve in their home village. And so we do these kinds of things. But we have two medical facilities. But after 2013 and 14, when we did a medical mission with Imran Khan Foundation in Banu and Laki Marvit for the North Waziristan Army operation, we worked directly with Imran Khan Foundation. They were setting up tents and camps, and they were giving water and food, but they needed a medical aspect to their mission because a lot of people were needing medical services. So they hired our team basically to come in and do all of the medical work for Imran Khan Foundation. So we took care of about 175,000 patients. It was supposed to be just a couple months mission, but then they asked us to stay longer. We ended up staying until a year during that period. But after that very successful mission was over, and of course we had a program audit, independent program and financial audit from Imran Khan Foundation, and they were very happy with our work. So we're very proud of that mission. But after that, we started doing things outside of just disaster relief. We started using our network from all the places and because we'd worked in every area of Pakistan up to that point in disasters. So we started doing work in water projects. So now we have over 500 water projects that have started from then till now. Everything from reverse osmosis water filtration to tube wells and to the solar powered systems and to the smaller hand dug wells and the hand pumps. So we're doing those type of projects everywhere with the help of mostly Pakistani American donors. We also have an animal welfare project which concentrates on empathy and compassion towards animals and teaching children and people that by taking care of the animals, we take care of the environment and the society, which has a healthcare effect on positive effect on the whole society and the community. And then Allah blesses us for having compassion for the animals, because so many teachings from the Quran and from the Holy Prophet, peace be upon him, how kind to animals we should be. So I believe that Pakistan, in order to be fully blessed, we should also be kind and take care of the animals. And by virtue of that, we also help take care of
the health of children. So we have that project is very important to us. And we have a couple donors that have really supported that project to get it off the ground. And that's helped us start the very first rescue ambulance service for animals in Pakistan, with ambulances in Karachi and Islamabad, Lahore, Faisalabad, Abbottabad, and Charsada, Peshawar area. Then we have a House of Blessings for widows and orphans. And we were expanding that because we've had so many donors interested in that. Basically, we take mothers and their children who've lost the father, and in some cases, both the mother and father, and we give the children a very loving home, the best education, very good nutrition, counseling, career counseling for the mothers, and we set them up for independence and for success and economic opportunity and education in the future, so that later one day they can become donors of ours and be independent of having to live at the House of Blessings. So it's our first House of Blessings has been running for over 2 years. It's been such a success, such a transformation of the children that we have decided that we're going to be making more House of Blessings. So we have plans for Lahore and Faisalabad and Karachi. And we're starting the second House of Blessings this month. Just the next week, our first family is coming into Rawalpindi House of Blessings. Wow. You have a whole lot of projects going, and it requires a lot of time and a lot of money to run all these programs. And you got to have a lot of actually. Thankfully, we have the Pakistani American community who is taken care of donating to us so that we can do these projects. And in many ways, we do partnerships with them, whether it's Apna, Imana, or individual doctors or individual Pakistani Americans who want to do something for their home country. And so we do everything from large projects to small projects, depending on what the donor wants to do. But we have a logistics set up and a network all over Pakistan. So we're able to manage a project for somebody that is in States, wants to do some good, but needs a team. So there's people that have money, but no time. And we have people on the ground who have time, but no money. And we have a great team. We can send funds. 501c3 gives a tax deduction to Pakistani Americans. And then we have a very, very capable and audited finance department who has internal audit and external audit every year. So we're able to track the funds and let people know what we've actually done with their money. And then I almost forgot the other project we're doing. We're feeding 600 people every day with a mobile food truck in the Pindi Islamabad area that's funded by the Pakistan Army Fauji Foundation, Mary Petroleum. And so that's every single day, 600 poor people at a different location get hot meals. Wow. And your job is basically your organization. What they do is their function is to have a sort of a liaison between the donor and the end user. We are the NGO that actually does the operation, but we also have the way to send the money and to look after the money, make sure that the donor understands and can see how the money is being spent. And because we're registered in US, they get the tax deduction. So basically, we're able to handle for any donor or organization in the States that wants to do something, but they don't have time to implement it on the ground themselves. We're able to get the money over and implement it and monitor it on the ground for them. We also do work with some people on ground in Pakistan who have a donor in the States, but they have no way to legally send money across through a charity. So we administer those funds and keep track of them, send the receipts to the original donor, and make sure the project is done the way that they want it to be done. So we do, in a few cases, manage that as well. So if I were to run a school and open up a school in a remote village of Kashmir, somewhere where a school has not been provided before, and that is sponsored by a donor from US, you will be able to manage that school so long as funds are being provided from US or from any other donor. Okay. Absolutely. And we've built 3 schools in AJK. And there's another school in Chitral, an organization in the US called Share to Care Foundation, run by a wonderful lady named Naheed Khwaja. And so Naheed, she sends us the funds, and then we send the funds
from our U.S. account over to Pakistan, and we administer those funds. We send them to the school in Chitral, and then the kids have a great school that Nahid has built and runs with her team, with her local team, and we just make sure that the funds are sent over. So it can be either a complete project that we run everything from, build everything and run everything and operate everything from the ground up, from the logistics and hiring the teachers, hiring the doctors. Or if somebody already has a setup on the ground or wants to make their own setup on the ground, but they need somebody with which to administer the funds for them, send them over, we can do that too. So I'm going to dedicate the rest of the 10 minutes of the show on your visit to US. How are you planning to raise funds? And we want to make sure that the word of mouth goes out to as many people as possible here in the US, so they can not only support all these projects, but also something that they wanted to do it for the country that they came from, but they didn't get a chance to do it or didn't have a time to do it. So give us the rundown on the program that you have scheduled next 6 weeks when you come to US, and how are you planning to raise funds? So people who are new to this introduction of your organization, they can take part in it, and at the same time they can donate and come and make your program successful. Sure. Well, people can go to cdrsworld.org and look at some of our work. That's cdrsworld.org. They can email me from the page. They can look at the projects that we do. And then if they do want to donate, they can pick the project. Like if somebody wants to donate to House of Blessings, they can choose House of Blessings. If they want to donate to the Animal Project or one of the other projects, they can just choose or leave instructions for how they want the project to be implemented. If they want to do their own project for water, then we can do a water project in their home village or ancestral village or wherever they'd like. So people can kind of choose how they want to support or work with us on a project. From October 15 until December 5th, I'll be in the States. I'll be in San Francisco and LA. I'll be in Washington, D.C., New York, Boston, Chicago, Houston, and I'll be in Dallas, where you're at, on the 22nd, Friday the 20. I'm sorry, it's October 24th, Sunday, October 24th. We'll be in Lewiston, Texas, at the Music City Mall, and that will be just basically a dinner, and people can come and hear about my work and choose how they want to support. And whether it's $1 or $1 million, that's we don't put forth a hard sell. We tell people, here's what we do, here's what we can do for you if you want to do a project in Pakistan, and then let people decide for themselves how much they can give or what they want to give, or if they want to give monthly, or if they want to give one time, or if they want to give once a year. Well, everything is available to them. It's just their decision which they would like to support. Some people, they send $1,000 and they say, use it wherever you need it most. And then other people want to do a specific project in a specific place. So we can do either of those things. I'm going to be in Dallas because APNA is giving me a humanitarian award on the 23rd at their banquet. So that's why I was coming to Dallas. So I thought, since I'm coming to Dallas for the APNA event, that I would also try to put together an event there. So thankfully, Mr. Nadeem Zaman introduced me to a couple of his friends, Nahid being one of them, who has a place at the Music City Mall and is helping me set up the event. So, there's just wonderful people in the Pakistani American community who have been willing to step up and help me with fundraising and with projects. And without them, I wouldn't be able to do anything, Just for the sake of understanding, if, I'm sure you have all these chalked out somewhere, how much would it cost for somebody to sponsor a House of Blessing or water project or animal rescue project? Do you have the numbers put together, or it could be any number? Yes, well, the water projects go from $450 for a hand pump well on up to $10,000 for a solar-powered reverse osmosis water filtration unit that can
put out 10,000 gallons of clean drinking water a day to basically a large village or small town. So it can be a very small project or a large project. And included in the cost of those is filtration, maintenance, regular maintenance, teaching the local people about how the project works, and monitoring and evaluation, so that if that project breaks down or if the well dries up, then we can come back and fix it. So we don't just build the projects and leave it and go away. We keep monitoring and keep making sure that that water is safe to drink and that it doesn't break down or dry up. So, and of course, in these water projects, you have to monitor them, because if you don't monitor them, then invariably some projects do end up drying up or breaking down, and you have to make sure that they can be fixed. Out in the field, we've seen a lot of water projects in that condition where they don't work any longer because somebody built them, but they didn't keep them going. So built into the cost of our projects is the ongoing maintenance and monitoring of the projects. For our House of Blessings, if somebody wanted to do their own House of Blessings, it's about $10,000 US for the startup costs to start up, for the furniture and for the staffing and for the just to start the project. And then it's about $3,500 to $4,000 every month for everything from the food and the school fees and the healthcare needs of the children and everything that house needs to run to keep going every month and take care of those people for about 6 to 8 families at each house. That's about the cost of it. Now, if somebody just wants to sponsor one child, then for about $100 a month, it covers everything from their food, clothing, healthcare, and any kind of thing a child needs. But the most important thing about that aspect is we want these children to have as normal a family environment and access to counseling and access to the best education and the best healthcare that any child in any family would get. So these kids have come from situations where the mother has lost the father and he's died, and now they're in just horrible poverty and stress, and the mothers have to work. Usually they're uneducated and they have to do some kind of job like being a maid, and their children don't get to go to school, or they go to a very poor school, and they're just in such of a stress because of the economic hardship they're in and the difficulty they're in that they don't concentrate very well in school, so they fall behind. So we're lifting these children up and giving them the best of everything so that they can catch up. And it's amazing to see that we just got word that one of our girls at House of Blessings Islamabad just got I think 3rd position in her class, she's just symbolic of what we're trying to do that these kids that were often many grades behind have now caught up, and they're getting academic awards and high positions in their classes now because we have been able to lift them from a poverty situation, give them the nutrition and the support they need, and then they thrive. It's just amazing to see. And there's a lot more of that's needed. So we would love to work with anybody out there that wants to do this kind of work with us. Todd, thank you so very much for being on the show. And I'm just going to have to leave it right there. Our time is up. Looking forward to meeting you in person and welcoming you in Dallas. And we'll be there to support you and make sure that your program, your visit goes a success here in the U.S. Thank you for what you're doing, and may God bless you for that. Jazakallah. May God bless you too. Thanks, Mujib. Appreciate it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Mujib Qazi with Voice of Kashmir TV. We at VOKTV are committed to bringing you raw and unfiltered news pertaining to human rights violation from Indian occupied Kashmir.
Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOKTV-Voice of Kashmir TV. I'm joined by Ambassador Dr. Jameel Ahmed Khan, who is the former ambassador to Pakistan, and he is a seasoned diplomat who analyzed an analytical viewpoint of view on the current situation. We are going to talk about the current Prime Minister of India's visit to Washington, his record of human rights violation. He has on his record, one time when he was the Chief Minister of Gujarat, he burned live in front of the world over 2,000 Muslims in the state of Gujarat. And then he is an active member, actually one of the leading member of RSS, which is an organization that derives its ideology from the Nazi of Germany. And at one time he was banned to enter in USA, and unfortunately the situation has changed. And now he's the Prime Minister of India. He is being welcomed in the White House, which considered to be the symbol of democracy for the world, as well as current President of US, Joe Biden, who claims to be the champion of human rights, is welcoming him. And there's a contradiction that we will talk about it. Ambassador, welcome to the show. Thank you very much for having me. What do you make of Prime Minister Modi's visit to Washington? The Prime Minister visit to Washington is in two parts. One is obviously he's come to the United States for participation in the United Nations General Assembly. That's one part, but the Washington visit is altogether the geopolitical visit of of Modi, where they are going to discuss sets of the geopolitical development and dynamics in the region and around the world, and where the two countries' leader, Joe Biden and Modi, it appears they are going to discuss and draw further strategies along with their team of Indo-Pacific Ocean, and what way there could be resistance of all kind against the China. So that is one aspect, but at the same time, Modi would try and attain his further stature in terms of the fact that he would like to have some cover what he has been doing during his past tenure of prime ministership in Kashmir in particular, and in India as well. So basically, it has again two dimensions. One is India always utilizes these global geostrategic dynamics and the interest of US in their own interest of basically advocating and advancing their overall plan of RSS, whose political wing is BJP. So, and once I indicate that at the macro level, that is what it appears, that they would like to have a cover against all kind of violation which they are making in Kashmir, and against the Citizens Act in India, against the atrocities against minorities in India, and against the lynching of the minorities, particularly in Muslim in India. So if that cover is not taken, then in that case, India can be penalized and can be brought under the international law and international justice. So the other dimension from the US point of view, from Joe Biden points of view, he has two choices. One, that he is the proponent of the human rights. This what as a senator and as a vice president he has been mentioning and he has been advocating. And then second aspect is, how is he going to attain or advance in his mission, in his foreign policy goals in this region, particularly the Indo-Pacific Ocean against China? The policy which was there against China during Trump time, or particularly during Trump time, it was evolved even much before. But the same policy, almost with different wordings, is being told by Joe Biden.
So having said so, very recent Quads meeting and the agreement of this Australia, UK, and US, all these things, if we have in our mind, then this what is going to be, some of these points are going to be perhaps discussed with the Joe Biden meeting. But the overall behind the curtain aim and objective, it appears, of Modi government and Modi is the RSS-based all the plans which they have, even for future of this India. So and the way they have planned, the Modi administration has planned to deal with Kashmir and to deal with the minorities, particularly in Muslim. So that cover, I guess he will have it. And what way can he have this cover from Joe Biden? Joe Biden so far has hardly criticized, hardly has mentioned, hardly has taken any resolution into General Assembly or Security Council, or hardly has given any indication that if nothing else, he might as well go for some sanction in light of the human rights violation which is taking place in India. So he has not done any of these things, and I am not expecting that Joe Biden is going to mention about human rights violation in India, even in his speech. And probably, if I remember it correctly, there was hardly any mention of Joe Biden in the General Assembly speech, or even in this meeting of the joint communique, which I'm expecting. I don't think he's going to make a very strong mention about the human rights violation or what is happening around in India. So what does it boil down to? It boils down to one thing, that India now, as a countermeasure against China, is acceptable in all forms of whatever it does against the human rights violation, which comes under the ambit of violation of international law. And what is that international law? If such violation takes place in a territory which is disputed, such as Kashmir, then Geneva Convention Article 49 is applicable on that. And if that happens, then that also attracts the statutes of International Criminal Court, Article 8 of the International Criminal Court. The same article is being applied by other Kosovo and other places. But this article, I guess, would not be applied against people who are doing these atrocities, including Modi. See what happened about Gujarat. Gujarat massacre had taken place. Modi was fully involved. The European human rights investigation teams had proved it and had found that he is the person behind the whole game of Gujarat massacre. And the US itself had imposed travel restrictions on Modi because of the Gujarat massacre. But once he became the prime minister, the interest converged, and the interest of India and US converged. So everything is fair in such achievement of goals of their foreign policy and the interest. So therefore, the world will keep having such human rights violation at so many places, whether it's Kashmir or Palestine or Syria or what happened in Iraq and what happened in Afghanistan, so or what is happening even now. So all these, I think, events and all these attitude for the screen of the camera would be different, and for the purpose of implementing their goals and implementing their targets, I think they would not really bother about such violation once it comes to convergence of interest. Yes, if it's a collision of interest, then of course all these laws can be implemented. Well, the human rights. We're never alone. Strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously,
we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. And secondly, why on earth man who has not only sacrificed 80,000 people in order to fight the war that they were not even part of? So why do you think the US would trust India in first thing? And secondly, why on earth, what is that main reason that the President Biden would not talk to Indian Prime Minister during his meeting in Washington that he need to stop human rights violation, protect the rights of the minorities, give the due rights to the people of Kashmir, and accept that the Muslims living in India are the Indian citizen, why they are being treated as second-class citizens? Well, if we assume that the Joe Biden and his administration are the proponent of the human right violation in its true sense, then yes, all these things might as well be considered during the meeting and might as well be made as a talking point. But if we review the development of the geopolitical situation in this entire region and the way US tries to attempt to engage with the people and with the world, has now been amply clear now that US goes for such interest which may compromise all these international values and international law. And I just gave you the example. Now, second is why US should trust India. Now, US feels, I guess, in my opinion, US feels that they have been able to enter into a legal instrument, that is the international legal instrument, in which they have the pact, Defense Cooperation Pact, and they have the Pact on Information Technology Exchange. They have about 2-3 more pacts, and by virtue of which Indians have given them Gujarat seaport for in the garb of logistics, but that could be utilized and probably being utilized for other military purposes as well. So that is one aspect, and second aspect is
India feels that if they align with the US, probably they'll be much better off as compared to how much better off. Now, India feels that the US in technology, they are now have the joint ventures on manufacturing of so many defense armament, equipment, missile systems, aircraft assembly, aircraft maintenance. So all these things India won't have got it. India got the best of the best from Russia. And once the Cold War was over, as you indicated, they are trying to get the best of the best from here. Now, whether they would be utilized, whether they would come up to the expectations, excuse me, come up to the expectations of the United States against China, I think the time would be the best judge. India, the way they are posturing themselves vis-a-vis US policy, I don't think they would be left with much choice but to get involved into this dispute between the two big powers. And this Cold War has already started between China and India, and their interest is being clashed. See what is happening around in India and Indo-Pacific Ocean. There are quad military exercises. There are submarine being sold by India, the nuclear submarine. The submarine contract being cancelled of France, and there are exercises. There are military exercises between Japan, Australia. The military exercises between India, Japan, Australia. So and then there are sailing exercise in the state of Malacca, infuriating Chinese, and Chinese getting compelled to give a very strong statement that you are crossing the red lines. So once we review all, and then latest Quad and Australia, UK, and US ACOS agreement, China has also raised its voice on that. So India is now a major player in this entire posturing and entire the alignment of the US interest and the combined converging interest of the Quad members and the other members in that region, including Philippines and Indonesia, Malaysia, Singapore, and all these countries. So from that perspective, if we see, India might be thinking that they can get away from this development, but they are reaching to a level from where it will be very hard for them to return. And if they return from there, then they will have to pay. They would probably be made to pay a heavy cost, not only in the light of international laws and agreements, what has been done between these Quad countries and US in particular with India. Not only by that, but otherwise also their deployment, their employment, and their posturing in the foreign policy of India. It will be very hard for them to walk out from there. Yes. So in this whole scenario, where the Pakistan fits in? Pakistan is automatically being pushed, although Pakistan believes in multilateralism, and Pakistan believes in engaging with all countries of the world. Pakistan is trying. Yesterday, our foreign minister, Pakistan foreign minister, has met with the Secretary of State, US, Blinken. So Pakistan is always open, but somehow the US has always had the relationship with Pakistan. It was not a strategic relation they maintained. It's only the transitional relation, and it was a roller coaster type of a relation. Now, they have been having the best engagement of Pakistan in their favor, which was Doha Agreement and the engagement with Taliban. They wanted to come out from their recent past I'm talking about. Otherwise, if we go into the history from U2 and Air Base and from 62 onward, we can review all these cooperation which Pakistan had given, but Pakistan was not really recognized in view of not only the advantages given to the US, not only Pakistan has a huge contribution. I don't know whether if we review that contribution, whether US deserved it or not, but that contribution where US became the unipolar
power of the entire world because of Pakistan contribution. Once Pakistan got fully involved in giving resistance to USSR, and USSR crumbled later on. So to that extent, Pakistan had gone. Pakistan joined. I may not agree with the policy of the policymakers and the head of state at that time, the way they got involved in war on terror, and as a result suffered the lives of about 80,000 people, and the overall about 150 billion dollars losses. So all these things, if we review, then probably it was all the Pakistan did not get anything from this relation. So your question, where does Pakistan stand? Pakistan still wants to have its multilateral engagement, but the way I find the development and the attitude and the foreign policy of the United States, it appears that they are in a mood to make Pakistan, or they hide behind the fact that by making Pakistan or some of the countries a scapegoat about their failure in Afghanistan. So from that angle, Pakistan would, I think, continue to have its foreign policy in which we'll have multilateralism. But now we are in this bloc. Whether we like it or not, whether good, bad, or worse, we are in the bloc where we have China, Russia, and all the central countries, Turkey, Iran, all the SCO members, and all the Shanghai Cooperation members, and the ECO member, except India. Shanghai Cooperation, once we talk about Shanghai Cooperation, the way the development is taking place, I don't think India would continue to stay in Shanghai Cooperation Organization, because there would be a conflict of interest to have India in the Shanghai Cooperation Organization in the future development. I'm talking about whether it's this year, next year, or many years afterward. But I don't see India would continue to be a member of Shanghai Cooperation Organization because of this geostrategic and geopolitical conflict of interest with this. Although the Charter of Shanghai Cooperation Organization does not have any mention, and obviously it cannot have any mention about the conflict of interest with other countries, but the posturing and the deployment, the way it is taking place, it automatically goes detrimental to the interest of the members of the ECO, Economic Cooperation Organization, and the Shanghai Cooperation Organization in the countries of this very bloc where we are located. So looking at the SCO conference, and then the Prime Minister's of Pakistan statement, and then what we saw, what happened, the New Zealand team decided not to play in Pakistan. And then the next day we saw the press conference by the two of the federal ministers giving the digital detail of the conspiracy that was created in India, and then obviously end up having this a huge shock to the fan of not the sport of cricket, but it's considered to be more a political than it's a sport. So what are your analysis on that? Do you think it was already planned? Do you think Quad was part of it, or it was just fifth generation war, what ISPR calls it? If we review it, the way development had taken place, the withdrawal of New Zealand team and its impact on Pakistan, impact of Pakistan image, impact, of course, with the sentiments of the people of Pakistan, the cricket lover, that definitely has been heard. But going beyond that point, I would say Pakistan image and the confidence of the investor in Pakistan. So a couple of more things. All these things have really impacted Pakistan very hugely. So that only happens if you utilize these events and rope it into the overall strategy of the fifth generation war. Fifth generation war does not leave the traces where you can really clearly indicate that, yes, such and such country, such and such pace, although the press conference has given a complete thread and the technical leads, how it happened and where it happened, from where it was generated, all those things had been given.
as our dossier. Now, since the world is not really willing to listen to such things, if the world was having any pathetic consideration on the human right, the Kashmir example was one. If the world had any conscious of the violation of international law, then Palestine, Kashmir, and the way bombardment had taken place in Iraq, and the bombardments had taken place in Afghanistan for next 50 to 200 years, there is going to be an impact of the depleted uranium. As all the weapons, precision weapons, they carry depleted uranium. And there have been survey by international organization in Iraq, and probably the same survey would be conducted in Afghanistan. How long is it going to affect the children living in those areas where tons and tons of bombardment had taken place? And what are the incapacitation of even those children who are being born or retarded in those places? So long term, if we see all these human rights violations has been ignored by once it comes to the interest of the international big powers and big players. So from that angle, if we look at this fifth generation war in New Zealand, I would say that yes, it has been made as part of the fifth generation war, the way they have withdrawn from the game, and it could have been averted. As a matter of fact, New Zealand team, I would assume that Pakistan authorities had asked them to reconsider. And if the New Zealand security component, starting from their federal their government, and as well as the security advisors of the New Zealand Cricket Board, if they had reviewed it, probably they would have found out some different facts, and they would have probably thought to reconsider and play again. But they just declared emergency in a way that the world should view as if something, big is happening in the security in Pakistan, and therefore Pakistan, is not the country where one could invest or go. None of the countries have really changed their travel advisory. Pakistan, if we just normal on a open media or open source, if we do the research, Pakistan, there are very few incidents of this nature, and those incidents are directly connected with certain organization which Pakistan has already mentioned. Life as normal. Everything is going on in as normal in Pakistan. The offices are working, the judiciary is working, the government instruments are working, citizens are having their normal thing. So under these circumstances, withdrawal of the team of New Zealand, I think it doesn't really make any sense. And if we talk about the professional assessment of the New Zealand, we respect. It's a sovereign country. They can have their own assessment. But then they also should follow the world framework, the world protocol, how to do this a reassessment of such alert. Even if they had got the alert which they thought that is of a very serious nature, and which was authenticated. In that case, they could have, in view of the bilateral relation with New Zealand and Pakistan, B, that so much of sentiments of the cricket lovers of entire world was already focused on that event of the sports. So they could have done the reassessment. They could have stayed another 3 days, 4 days, 1 week, had done their restatement in the same area, and then they would have announced that, okay, we still find this security threat. But the Five Eyes, which are part of the Quads, if they have shared some information and they have not really shared that information with the local authorities and have not reviewed it themselves, Pakistan would not challenge their judgment. I understand it, but at least Pakistan has all the right to discuss, or from the professional point of view, from the diplomatic point of view, as to how it could have been done. Even if they had, they should have shared that. They should have not only shared, they should have asked for extra information from the host country. They could have reviewed, and then they could have taken the decision in consultation with the host government.
at first place, once they have already done their security assessment before coming, they Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Voice of Kashmir from capital city of Azad Jammu and Kashmir, Muzaffarabad. We are joined in the capital hour with our very distinguished guest, a senior advocate and activist who has been on the forefront movement towards saving the river. Vakil Sahab, welcome to the show. Thank you so much for being on the show. मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने एक सेव रिवर मूवमेंट चलाई, रिवर डाइवर्जन हुई, उसके इट हैज़ अ सेवरल इम्प्लीकेशन, उसमें हमारा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हो रहा है, वाटर शॉर्टेज हो रही है सिटीजन के लिए. यहाँ पे एक ये सेम रिवर है जहाँ से पूरे मुजफ्फराबाद को पानी की सप्लाई मिलती थी. सुनने में आया कि वो पानी अब उसमें it has not become a clean water anymore for the utility of our public. इसके थोड़े से लीगल एस्पेक्ट्स पे आप कुछ बताना पसंद फरमाएंगे? बहुत शुक्रिया जी. पहले सबसे पहले बेसिक बात ये है कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ यहाँ, वो जो है जो हमारे सारे जो है रिवर डाइवर्शन के खिलाफ जो हमारा केस था, जो हमारे सारे जो पॉइंट्स थे वो हमने इस्टेब्लिश किए हैं बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर. तो अभी यानी मैं थोड़ा आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि पहले जब स्टार्ट में ये रिवर डाइवर्शन का ये प्रोजेक्ट चला, उस वक्त तक वी वर टोटली अनअवेयर कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. वी आर नॉट एनवायरमेंटलिस्ट और बाकी हमारी कोई नो आवर भी नहीं थी. लेकिन जब प्रैक्टिकली रिवर डाइवर्ट, हालांकि उस वक्त भी लोगों ने आवाज़ उठाई जब ये पहले लॉन्च हो रहा था, लेकिन किसी ने उस पर कान नहीं धरे. और जो एक ऑफिशियल जो एक स्टांस सामने बताया गया, उसमें इसके जो फ़वाइद बताए गए कि इससे एम्प्लॉयमेंट कितनी क्रिएट होगी, मुजफ्फराबाद शहर खूबसूरत हो जाएगा, ये बेशुमार वो चीज़ें थी. तो उस वक्त लोगों को उस बात पे उन झूठी वादों और तसल्लियों पे मुतमईन कर लिया गया. हम तो वो लोग हैं कि हम तो प्रैक्टिकली जब हमने देखा कि डाइवर्शन के बाद जब 2018 में डाइवर्ट हो गया, प्रैक्टिकली ऑपरेशनल हो गया प्रोजेक्ट, उसके बाद जब हमने उसका इम्पैक्ट देखा, उसके बाद हमने जो है फिर उसके बाद सारी उसकी डिटेल्स इकट्ठी की. एक तरफ तो हमने मैसेज में एक मूवमेंट शुरू की और दूसरा हम साथ ही हमने रिट जुरिस्डिक्शन में हमने हाई कोर्ट के पास हमने रिट दायर की इसकी तरफ से. अब दोनों जो एस्पेक्ट हम साथ साथ चलाते रहे. पब्लिक के प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ, हमने धरना दिया एक तवील मुद्दत तक, जिससे लोगों में अवेयरनेस भी पैदा हुई. और उस जो हमारी मूवमेंट थी, जो हमारा एजिटेशन था, जो लंदन में भी हुआ, जो मुजफ्फराबादीज इन यूके जो है वो वहाँ पे लंदन में भी 2-3 दफ़ा उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया. अगर ज़रा थोड़ा सा आप इसका बैकग्राउंड देखें ना, तो हमारा स्टांस ये था कि विच कैन नॉट बी डिनाइड बाय एनी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स. जो रिस्पोंडेंट्स में वापडा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, नीलम झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर कंपनी है, ये सारे रिस्पोंडेंट्स में शामिल थे. दे फेल्ड टू डिनाई आवर स्टांस के जो हमने ये प्रूव किया उनके अपने डॉक्यूमेंट से कि ये प्रोजेक्ट जो है वो जो प्रपोज प्रोजेक्ट था, इस फर्स्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे ये सिर्फ इसलिए वापडा ने रिजेक्ट कर दिया था कि इट इज़ नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल, कि जब आप जो है वो पानी सारा डाइवर्ट करेंगे तो मुजफ्फराबाद जो है वो मुजफ्फराबाद विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर इवन. तो जो ये वापडा ने उस वक्त जो है उन्होंने कहा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पानी की मुजफ्फराबाद शहर के लिए, चूंकि ये 50 ईयर्स फॉर फ्यूचर 50 ईयर्स के लिए ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ, तो उसमें उन्होंने जो 2050 में जो उनकी असेसमेंट थी मुजफ्फराबाद की पॉपुलेशन के लिए कि इतनी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन होगी, उसके लिए रिक्वायरमेंट ड्रिंकिंग वाटर की ये होगी. तो उसमें उन्होंने कहा अगर इतना अगर पानी हम दरिया मुजफ्फराबाद शहर के लिए छोड़ेंगे तो हमें पानी जो है वो अवेलेबल नहीं होगा टू कीप दिस प्रोजेक्ट फंक्शनल, जो डाइवर्शन की सूरत में उधर जाना है पानी. और ये 98 में ये उन्होंने नॉन फिजिबल डिक्लेयर करके ये छोड़ दिया ये प्रोजेक्ट. 2008 में इन्होंने एक नए सिरे से जो है वो सारी स्टडी करवाई, जिसमें चीटिंग और फॉर्जरी से वो दो उसकी फिगर्स चेंज कर दी. एक प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन जो मुजफ्फराबाद की जो 98 की
جو اسٹڈی ہے اس کے مطابق 2050 میں جو 6 لاکھ سے اوپر ہونی تھی مظفر آباد کی پاپولیشن، اور اب انہوں نے 2005-6 میں آ کے جب یہ دوبارہ اسٹڈی کروائی تو اس میں 3 لاکھ پہ لے آئے اس پاپولیشن کو. حالانکہ جو ہے پروجیکٹڈ پاپولیشن کا فارمولا تو الگ رہ گیا، جو آپ کا اس دوران ارتھ کویک ہوا اس سے تو پروجیکٹڈ پاپولیشن سے کئی گنا زیادہ پاپولیشن بڑھ چکی تھی مظفر آباد کی. پھر دوسرا جو ہے انہوں نے جو بلو نوشہری جو سٹریمز ہیں ان کا پانی کی جو کوانٹٹی زیادہ شو کی اس کو میٹ کرنے کے لیے کہ یہاں سے میٹ ہو جائے گی ڈرنکنگ واٹر کی فیسلٹی مظفر آباد کی. تو یہ سارا جو ہے چیٹنگ اور اس فراڈ سے اس کو فیزیبل بنایا گیا، کیونکہ اکنامک انٹرسٹ ہے. یہ پاکستان میں جو ہے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر میگا پروجیکٹ کے پیچھے جو ہے بیسک ڈرائیونگ فورس وہ کرپشن ہوتی ہے. باقی اس کے فوائد اور یہ سب کچھ جو بتایا جاتا ہے یہ سیکنڈری ہے. بیسیکلی جو ہے وہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے لوگوں کا وہ ایک بڑا اپنے کمیشن اور کک بیکس وہ دیکھتے ہیں، اس لیے میگا پروجیکٹ ڈیزائن کیے جاتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایک مافیا تھا جس نے اس کو فورج کیا بالکل اور اس کو مینیپولیٹ کر جو کے ود ان دا وابڈا جو ایک مافیا تھا جنہوں نے اس کو فیزیبل شو کرنے کے لیے فارجری اور چیٹنگ کا سہارا لیا. اب جو اس کے بعد ساری بات آئی سامنے جب یہاں انہوں نے پھر آزاد کشمیر میں اب آپ کو لیگل بتاؤں، یہ اب میں وہ بات کر رہا ہوں جو کورٹ میں ہم نے پروو کی ہے کہ انہوں نے جو یہ پروجیکٹ جو ہے کیا. پہلے تو آزاد کشمیر میں ایک جو کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ یہ ضروری تھا کہ ایک ٹرائیپیٹریٹ ایگریمنٹ ہوتا بٹوین وابڈا چائنیز کمپنی اینڈ آزاد کشمیر گورنمنٹ، کیونکہ وابڈا تو ایلین ہے آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن سیٹ اپ میں وابڈا تو کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ایک ایگریمنٹ ہونا ضروری تھا کہ جی اس کے بعد یہ اس کو لانچ کر سکتے تھے اس کو. لیکن انہوں نے لینڈ ایکوزیشن شروع کر دی آزاد کشمیر گورنمنٹ نے وابڈا کے کہنے پہ کہ جب کہ کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں تھا ان کا. اس کے بعد دوسرا انہوں نے ایک لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کو وائلیٹ کر کے انہوں نے وہ یہ شروع کی. اس کے بعد دوسرا جو ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ تھا، اس کے تحت جو ہے ان کے لیے کسی بھی اس طرح کے پروجیکٹ کے لیے ان کو NOC لینا تھا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے. وہ انہوں نے ایک فارمیلٹی پوری کی. حالانکہ وداؤٹ ایگریمنٹ جو ہے وابڈا نے کیسے اپروچ کیا آزاد کشمیر کے کسی انسٹیٹیوشن کو، جبکہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ ہی وابڈا کا کوئی. لیکن اس کو کیپنگ دیٹ اسائڈ جو انہوں نے دیا جو لیا وہاں سے وہ کنڈیشنل اپروول دیا انہوں نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے. اس میں کوئی 35 کنڈیشنز تھی اور اس میں 35th وہ کنڈیشن ہی یہی تھی کہ ان کیس آف وائلیشن آف اینی آف دا 34 کنڈیشنز دس کنڈیشنل NOC شیل اسٹینڈ ریووکڈ. یہ یعنی اس میں کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ کسی ایک کی وائلیشن وہ 34 ساری وائلیٹ ہوگی. کسی ایک پہ بھی وابڈا نے اس پہ کام نہیں کیا اور 3 سال بعد انہوں نے پھر جو ہے اسی طرح کا ایک رینیول کر دیا اس کا. حالانکہ انڈر دا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ جب انہوں نے وائلیٹ کر دیا تھا ایک تو وہ NOC جو ہے ریووک ہو جانا چاہیے تھا اور دوسرا جو ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کے تحت کگنیزیبل اوفینسز کمٹ کیے وابڈا نے اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کے فنکشنریز نے. تو ہمارا سارا ایکو سسٹم ڈیمیج کر دیا، وہ تو بالکل ٹوٹلی تباہ ہو گیا. اب یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی ہائی کورٹ میں ہم نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا وہ لیٹر بھی پروڈیوس کیے کہ جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جی جس میں کلیئرلی کہ وابڈا کے آفیشلز نے جو ہے وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے کگنیزیبل اوفینسز کمٹ کیے بٹ دے ور ناٹ پروسیڈڈ اگینسٹ. اور اب جو ہے ہائی کورٹ میں جب یہ سارا اسٹیبلش ہو گیا تو ہائی کورٹ نے اس کے بعد جو ججمنٹ دی جو میں آگے اس پہ آتا ہوں کہ اس ججمنٹ میں ہماری ریزرویشن پھر بھی بدستور رہی. لیکن مینلی جو ہے بڑی جو مین ہماری ساری باتیں تھیں وہ ہائی کورٹ میں اسٹیبلش ہو گئی. ان کے پاس ڈینائی کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا. اس میں ہائی کورٹ نے ان کو ڈائریکشن دے دی کہ ود ان 4 months ایگریمنٹ جو ہے آزاد کشمیر کو گورنمنٹ اور وابڈا جو ہے ود ان 4 months یہ ایگریمنٹ کریں. نیلم جیلم کا بھی منگلا کا بھی جو منگلا کا بھی آج تک کوئی ایگریمنٹ نہیں اور پروپوزڈ کوالا پروجیکٹ کا بھی یہ ود ان 4 months یہ تینوں ایگریمنٹ کریں. اس کے بعد نیلم جیلم کی حد تک ان کا یہ تھا کہ ود ان 1 year وہ ساری کنڈیشنز جو کنڈیشنل NOC میں جو تھی وہ 1 سال کے اندر اندر ان کو مکمل کریں. لیکن وہ جو ہے اس کو اب 2 سال تقریباً 1.25 سال ہو گئے ہیں اس ججمنٹ کو. ایک تو انلیگل ہے پروجیکٹ، دوسرا انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے ڈیمیجنگ ہے
तीसरा हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कंटेमिनेटेड हो गया, और ऑन टॉप ऑफ दैट जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रही है, मैं मुजफ्फराबाद पिछले 4 दिन से रह रहा हूँ, हर रोज लोड शेडिंग हो रही है, हमारा फेयर शेयर भी नहीं मिल रहा। उसके बारे में आपने वो बेसिक वो यही बात थी ना कि एग्रीमेंट पे ये सारी चीजें तय होनी चाहिए। जब वंस देयर इज नो एग्रीमेंट तो आपका क्या राइट है उसमें? एग्रीमेंट तो कोई है नहीं है, वो बिजली बना के वापडा लेके जा रहा है विदाउट एनी एग्रीमेंट। आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने जो उसको अनलॉफुली फैसिलिटेट किया है, वो उस फैसिलिटेशन की बुनियाद पे प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर रिस्पांसिबल है? बिल्कुल ये है, वो आजाद कश्मीर गवर्नमेंट, आजाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है कम्प्लीटली फेल्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मैं तो कहता हूँ हमारा जो मोस्ट फंडामेंटल राइट है दैट इज राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ हमारा जो है वो इससे इकोसिस्टम जो आपका पूरा डिस्टर्ब हुआ है। अब उसके बाद ये जो हाई कोर्ट की जजमेंट है, हमें तो वो टू द एक्सटेंट ऑफ नीलम झेलम प्रोजेक्ट हमने हाई कोर्ट की जजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है प्रोजेक्ट बन गया, अब हम इसको अनडू तो नहीं हो सकता। तो इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत मसले हैं वो कि हम ये कहेंगे अब इसको ख़त्म कर दें। लेकिन जो कंडीशनल एनओसी के मुताबिक हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन ये दी थी कि जो एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट है उसको मिटिगेट करने के लिए जो मिटिगेटिंग मेजर्स हैं वो तो आप करेंगे ताकि ये मिनिमाइज हो सके। एक तो पहली बात ये है कि जो रिवर डाइवर्शन है ये टोटली इनह्यूमन है, मैं बल्कि इसको वाटर टेररिज्म समझता हूँ। तो लेकिन जो मिटिगेटिंग मेजर्स हैं इनसे उसका एडवर्स इफेक्ट खत्म नहीं हो सकता, दुनिया का मिनिमाइज हो सकता है। मिनिमाइज करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है डिस्पाइट द डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। अब मैं आपको बताऊंगा उसके बाद जब इन्होंने वायलेट हो गई वो जजमेंट, लेकिन सुनने में आया कि फंडिंग तो मिली थी लेकिन वो वापस चली गई। वो मैं आपको उसको अलग बताता हूँ कि जो फंडिंग क्यों मिली थी, ये भी एक करप्शन का वो था। वापडा ने क्यों फंड्स दिए आजाद कश्मीर गवर्नमेंट को? हमारा स्टांस तो ये था कि मिटिगेशन करना उसी का काम था जिसने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। आजाद कश्मीर गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद द मिटिगेटिंग ऑफ मेजर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये तो वापडा का काम था। ये तो उन्होंने पैसे दिए इनको ब्राइब के तौर पे और उनसे अपने काम करवाए। मतलब मिटिगेशन के नाम पे पैसा आया, जो एनवायरमेंटल एडवर्स इफेक्ट की मिटिगेशन के लिए पैसा आया, वो आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने खर्च किया बरारकोट टू मुजफ्फराबाद जो है रोड पे, जिसका क्या मिटिगेशन से ताल्लुक था। वो सिर्फ इसलिए खर्च किया गया वापडा की फरमाइश पे, क्योंकि हैवी मशीनरी प्रोजेक्ट के लिए उस रोड से आनी थी और वो रोड जो है उन्होंने बना के दी वापडा को। तो रोड की हालत तो वही है अभी तक। उस वक्त उन्होंने इम्प्रूव की इतनी कि उनकी हैवी मशीनरी चली गई, पर्पस तो यही था सिर्फ। उसके बाद आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने कई जगह पे रूरल हेल्थ सेंटर, आजाद कश्मीर स्कूल, ये उन पैसों से बनाए जिनका कोई ताल्लुक नहीं था मिटिगेटिंग मेजर से। तो हमारा स्टांस तो ये था कि आजाद कश्मीर गवर्नमेंट को वापडा ने जितने भी पैसे दिए मिटिगेटिंग मेजर्स के नाम पे, ये सारे आजाद कश्मीर गवर्नमेंट वापस करे वापडा को। इनको ये मीट करने चाहिए अपने डेवलपमेंटल बजट से। और खबर ये भी थी कि पैसे वापस दे दिए, ऐसा हुआ है? नहीं, वो नहीं। इन्होंने जो बाकी तो इन्होंने जिस तरह एम्बेजल होते हैं पैसे उसी तरह दिए भी एम्बेजलमेंट के लिए थे। ये वापडा का पर्पस ही यही था कि एम्बेजल हो, ये खुश रहे, बस ये बगैर एग्रीमेंट के अनलॉफुली फैसिलिटेट करते रहे प्रोजेक्ट को। हाँ, वो सिर्फ उसका यही पर्पस था। वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो था। अच्छा, एनवायरमेंट पे मैं बात करना चाहूंगा कि एनवायरमेंट की तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती, सारी किसी एक जगह पे अगर वो पेनिट्रेट होती है तो वो पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल उसके लिए इम्पैक्ट होता है। उसके बारे में आप ये बताइए। वो ये हम यही उसको हमारा पहले से ये था कि हमें बड़ी दुनिया में पे भी हैरत है कि जो हमने चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर, उनको भी लेटर लिखे कि उनको खुद कुछ सोचना चाहिए। बाकी भी जो इंटरनेशनली जितना हम जहाँ जो भी कोई फोरम था उनको हमने अपने तौर पे अप्रोच किया है, लेकिन लोग वो नहीं, वो कोई टोटली इसको रिस्पॉन्ड। चाइनीज तो खैर मेरा ख्याल है as reluctant in regarding environment as we are, as our governments are. तो लेकिन बाकी जो वेस्ट की गवर्नमेंट्स हैं उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि एडवर्स इफेक्ट टू एनवायरनमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज एडवर्स इफेक्ट टू एनवायरनमेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये कोई ग्लोबल वो है। चाइना की आपने बात की, तो चाइना ने अभी ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारे लग रहे हैं उनमें से कहा कि कोई एक प्रोजेक्ट तो हम देंगे ईस्टर्न पंजाब को। ये ईस्टर्न पंजाब किधर है? ये तो उनको पता होगा जिन्होंने किया, लेकिन हमें ईस्टर्न पंजाब को तो ये किसी को दे जो आज़ाद कश्मीर में ये सेटअप जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो सेटअप है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज़ाद कश्मीर का, इट हैज़ बीन इन्फोर्स्ड, ड्राफ्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपने बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन का तो एहतराम करना चाहिए। अब इस के तहत जो है ईस्टर्न पंजाब लिखे या कुछ और लिखे, या वो कहें
زبانی وہ باتیں ساری جب تک وہ ان کا ایگریمنٹ نہیں ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ تو اس وقت تک جو ہے اس کی کانسٹیٹیوشنلی تو اس کی کوئی وہ پروٹیکشن نہیں ہے. جو ہائی کورٹ نے ان کو آفٹر جو ہے وہ کمپلیشن آف دا پروجیکٹ آفٹر دا پروجیکٹ واز آپریشنل, اس وقت ہائی کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی کہ اب تو کم از کم 4 مہینے میں جو ہے وہ وابڈا کا تو کس زمانے میں منگلا پروجیکٹ بھی بنا ہوا کہ 4 مہینے میں جو کرے. اس کی کنٹیمپٹ کی ہم نے وہ اپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں, چیئرمین وابڈا, آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر وغیرہ سب لوگوں کے خلاف. لیکن وہ جب سے ہم نے وہ کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن فائل کی آزاد کشمیر کا ہائی کورٹ میں ججز نہیں ہیں تو وہ 3 لارجر بینچ کی ججمنٹ تھی 3 ججز کی, تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ لیگلی یہ ہے کہ جو ایٹ لیسٹ 3 ججز ہونے چاہیے اس کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن کو سننے کے لیے. وہ 3 ججز ہی اویلیبل نہیں ہیں, وہ بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. دوسرا جو ہے کوالا پروجیکٹ اور 2 اسپیکٹس پہ ہم نے اپیل فائل کی پی ایل اے سپریم کورٹ میں اس ججمنٹ کے خلاف. ہمارا باقی ہم نے مان لیا جی کہ 4 مہینے میں ایگریمنٹ ہو جائے اور یہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہم نے ایکسیپٹ کر لی. ہماری ریزرویشن تھی 2 معاملات میں. ایک تو یہ کہ جو انہوں نے کہا کہ جی آئندہ اگر جو ہے وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کی کوئی وائلیشن ہو تو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی پروسیڈ کرے جو رسپانسبل ہیں. لیکن جو پہلے جنہوں نے کیا ان کے بارے میں ہائی کورٹ نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی. ایک تو ہم نے اس پہ کیا سپریم کورٹ کو کہ جو پہلے کر چکے جو وائلیشن کی ہے اور جو وابڈا جو ای پی اے کا اپنا جو ہے سٹانس یہ ہے کہ کگنیزیبل اوفینسز کمٹ ہوئے تو ان کے خلاف پروسیڈ کرنے کی ڈائریکشن دی جائے. اور دوسرا جو ہے کوالا پروجیکٹ پہ انہوں نے جو ہائی کورٹ کی جو ہے وہ انہوں نے نیلم جیلم اور کوالا دونوں کے بارے میں ایک یہ ڈائریکشن دی ہے کہ اس کی پراپر انوائرمنٹل اسیسمنٹ ہوئی ہی نہیں ہے, کیونکہ آزاد کشمیر کا جو ای پی اے ہے اس کے پاس کوئی جو ہے اسپیشلائزڈ وہ ایکسپرٹس نہیں تھے اس کے. تو لیکن جو کنڈیشن انہوں نے لگائی وہ بھی انہوں نے نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ ایک تو پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریپیوٹ کے انوائرمنٹل کنسلٹنٹ سے انوائرمنٹل اسیسمنٹ کروائی جائے, اس کی بھی نیلم جیلم کی بھی, اور کوالا پروجیکٹ کو تو شروع کرنے سے پہلے کروائی جائے. ہمارا اس پہ یہ ہے کہ ڈائیورشن, ہم تو یہ ہمارا سٹانس ہائی کورٹ نے نہیں مانا جس کے لیے ہم سپریم کورٹ میں گئے. ہم کہتے ہیں کہ ڈائیورشن اٹ سیلف جو ہے وہ ہے ہی غلط ہے, یہ میٹیگیٹ نہیں ہو سکتی. منیمائز کسی حد تک کچھ ہو سکتے ہیں, لیکن جب آپ پہلے کہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں, آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر جو ہے پبلکلی 3 جگہوں پہ اس نے کہا جی کہ ہم تو اب ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں جو اس کے ایڈورس افیکٹس ہیں, تو اب تو ہم کسی ناٹ ایٹ اینی کاسٹ اوور مائی ڈیڈ باڈی, یہ یعنی پریکٹیکلی باہر وہ سٹانس رہا ہے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جب انہوں نے فورس کیا, انہوں نے اپنی وہ جو اقتدار یا کرسی بچانے کے لیے اس کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. اور وہ جو سب سے بڑی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جس پرائم منسٹر نے یہ پبلکلی یہ اناؤنس کیا تھا کہ ریور ڈائیورشن کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہی پرائم منسٹر ہی واز میڈ ٹو کلیپ جو کوالا پروجیکٹ کی ڈائیورشن کے اس پہ وہ وہاں پہ ایک ایسا ایگریمنٹ جو گورنمنٹ آف پاکستان اور ان کے درمیان ہے, چائنیز کمپنی کے درمیان. آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ کوئی وہ ہے ہی نہیں ہے, لیکن آزاد کشمیر کا چیف سیکرٹری سائن کر رہا ہے. وہ آج تک وہ سامنے نہیں آیا کہ وہ کس ڈاکومنٹ پہ انہوں نے سائن کیے ہیں. لیکن آزاد کشمیر کا وہ پرائم منسٹر جس کے لیے جو ہے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا وہ اس پہ کلیپنگ کرنے کے لیے. یہ بتائیے آخری کوشچن کہ what is the next way forward, کیا ہوگا, اب کیا ہوگا؟ ہم تو جو ہے مثلا ایک تو یہ پروٹیسٹ بھی کر چکے, آپ اپنی کمپلین بھی فائل کر چکے, what is the next way forward؟ مثلا بہت سارے لوگ جو ہے مایوسی میں ہمیں یہ کہتے ہیں نا جی کہ اب آپ کو چھوڑ ہی دینا چاہیے کہ جب کوئی آپ کی کسی طرف سے وہ نہیں ہو رہی ہے. تو ہم جو لیگل ہماری فائٹ ہے وہ تو ہم جاری رکھیں گے. ججز جب آئیں گے, کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن کی بھی سماعت ہوگی. سپریم کورٹ میں بھی جو ہمارا وہ ہے, وہ پہلے سپریم کورٹ میں بھی ججز نہیں تھے, اب وہ آ گئے, تو وہاں پہ بھی ہمارا جو باقی ہے اپیل جو وہ اس کی بھی سماعت ہوگی. دوسرا چھوڑنے کے لیے تو ہم اس لیے اس سٹانس کو آخری دم تک نہیں چھوڑ سکتے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں جی آپ ہمیں تو 3 سال ہوئے, 4 سال ہوئے اس موومنٹ کو, اور یہ جس کو ہم اپنا رائٹ ٹو لائف کا مسئلہ سمجھتے ہیں, تو جب آپ جو ہے وہ 74 ایئر سے آپ نے کیا اچیو کیا ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے, اگر وہ اس کو چھوڑنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں تو اس کو ہم بھی نہیں چھوڑ سکتے. بہت شکریہ, تھینک یو فار بینگ آن دی شو. دیٹس آل وی ہیو. ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہمارا ریور سیف موومنٹ تھی اس میں جو 2-3 بڑی پرابلمس ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوکل سٹیزن ہیں ان کے ڈرنکنگ واٹر ہیز بیکم مور
कंटेमिनेटेड और ये एक वाइड सोर्स था जो पूरी मुजफ्फराबाद की पॉपुलेशन को वाटर सप्लाई कर रहा था, वो डैमेज हो गया. हमारा इकोसिस्टम pretty much has died down. जो एक गशिंग रिवर था, जो ब्यूटी ऑफ द सिटी थी, वो अब इट हैज़ गॉन डाउन टू अ स्मॉल स्ट्रीम. और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है जो देखने में आया है कि एक छोटा सा ग्रुप है, एक माफिया ग्रुप है जिसने इस सारे एरिया को, सारे रीजन को, सारे रिसोर्स को हाईजैक कर रखा है और विदाउट पेइंग अटेंशन के इसकी वजह से जो लार्जर पॉपुलेशन है वो कितनी इम्पैक्ट कर रही है. That's all we have until now. Take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Majib Qazi with Voice of Kashmir TV. We at VOKTV are committed to bringing you raw and unfiltered news pertaining to human rights violation from Indian occupied Kashmir. Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching Capital Hour from the capital city of Muzaffarabad, Azad Kashmir. I'm joined by a distinguished guest who is an attorney by profession, an activist here in Azad Jammu and Kashmir. I'm going to ask him some legal questions that our High Court has a bench of 88 judges, including the Chief Justice, 8 judges and 7 of the justices, and the bench is... We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair,
will come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? जो जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीका कार है वो तो ये है कि जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के और प्लस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, वो समरी भेजते हैं जो प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर को, वो फिर आगे जाती है जो चेयरमैन कश्मीर कौंसिल हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तो वहाँ से फिर अप्रूव होके वो वापस आती है और जो AJK के प्रेसिडेंट हैं हमारे वो नोटिफाई करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं। लेट मी अंडरस्टैंड, आप ये कह रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में एक काउंसिल बनी हुई है जो रिकमेंड करती है जजेस को और उसकी अपॉइंटमेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर आज़ाद जम्मू कश्मीर, और प्राइम मिनिस्टर की नोटिस में है ये बात कि पिछले 1.5 साल से जो अभी तक हमारे नॉलेज में है कि 2 समरीज उन तक जा चुकी हैं। एक पहली समरी थी जो फारूक हैदर साहब के दौर में मूव हुई थी जब चीफ जस्टिस इब्राहिम ज़िया साहब थे, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, तो वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये इतलात आई थी, मीडिया में भी रिपोर्ट है कि वो रिजेक्ट होके वापस आ गई और उन्होंने नए नाम मांगे तो उसकी दोबारा से। अच्छा, उसकी वजह क्या है जी? 1.5 साल से जजेस नहीं है, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो गवर्नमेंट्स के अपने आप बेहतर समझते हैं कि यहाँ जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर में, तो ये सेंटीमेंट है कि जब नई गवर्नमेंट आ रही हो तो सब उसी की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। तो उस वक्त चूँकि फारूक हैदर साहब की हुकूमत जा रही थी और लग यही रहा था कि PTI की हुकूमत आएगी, तो उन लोगों ने ये सोचा कि फिर हम अपने जज जो है वो अपॉइंट करेंगे। मैं इतनी बात करूँगा, इससे ज़्यादा इस मामले में जो है वो आगे नहीं जाऊँगा। तो आपके अंदाजे से कितने केसेस इस वक्त पेंडिंग पड़ेंगे? जो कि इस वक्त राउंड अबाउट 25,000 जो हाई कोर्ट के अंदर पेंडेंसी चल रही है पिछले 1.5 साल से। अब मीरपुर से हम जब उठते हैं मुजफ्फराबाद जाते हैं तो मैं आपको सिर्फ जो खर्चा बताऊं, अब वो खर्चा भी जो क्लाइंट है हमारा वो बर्दाश्त करता है। एक हाई कोर्ट का जो जज है उस तक पहुंचने के लिए हमें एक क्लाइंट को 50 से 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है, उसने ट्रैवल के पैसे देने हैं, फिर उसने जब मुजफ्फराबाद रहाइश के पैसे देने हैं, फिर वहाँ जब हम पेश होंगे। अब कई दफ़ा ये भी होता है कि जब हम मुजफ्फराबाद पहुँचते हैं तो पता चलता है जी कि चीफ साहब मौजूद नहीं है, वो किसी और टूर पे गए हैं और ये सारा सिलसिला पूरा कश्मीर मैनेज करना होता है। तो कितने केसेस हैंडल करेगा? सही है। अच्छा, इससे हट के मैं पूछना चाहूँगा, आप इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उसकी क्या वजह है? क्यों मैं इस वक्त अपनी प्राइवेट सिलसिले में हूँ, वाइफ मेरी यहाँ एडमिट थी। आप मीरपुर से हैं? मैं मीरपुर से यहाँ इस्लामाबाद है। तो आपने वाइफ को मीरपुर में क्यों नहीं चेक करवाया? उसकी जो बुनियादी वजह ये है कि जो हमारा मीरपुर है उसके अंदर जो उनको डिजीज़ डायग्नोज हुई थी, जो ऑपरेट करना था, उसकी फैसिलिटी मौजूद ही नहीं थी एक्चुअली। हमारे इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है कि जिसके लिए वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है? कॉम्प्लिकेटेड आप नहीं कह सकते, लेकिन जो आप कह सकते हैं जो मेयार है, अब जिस डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया था तो उन्होंने हमें यही रेफ़र किया कि आप जो है बेहतर ये है कि पिंडी चले जाएं। रिकमेंड किया कि जनरली सारे पब्लिक को इसी तरह कहते हैं कि पिंडी ले चलो। अस्पतालों के हालात आज़ाद कश्मीर में ये हैं कि अगर आपको 2 टांके लगाने हो तो वो लगा देते हैं। अगर वो काम अगर 4 टांकों या 5 टांकों वाला हो जाए तो वो कहते हैं जी आप पेशेंट पिंडी ले जाएं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, एंड दैट्स ऑल वी हैव टू लेट आवर व्यूअर्स नो कि आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन ये है कि इस वक्त हाई कोर्ट में जजेस नहीं हैं जो फैसला कर सकें, हॉस्पिटल नहीं हैं जो इलाज कर सकें, और अगर 2 से 3 स्टिचेस लगवाने पड़े तो पिंडी रेफ़र कर दिया जाता है। मुझे नहीं पता, आई एम नॉट द जज टू टेल दिस स्टोरी कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में कितने लोग मौजूद हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं मीरपुर से, कोटली से, मुजफ्फराबाद से, बाग से, कि वो जब भी बीमारी हो थोड़ी सी जिसमें ऑपरेशन इन्वॉल्व हो तो उसको लेके पिंडी चले जाएं या एबटाबाद। That's all I have from the Capital Hour. Until next time, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बहुत शुक्रिया।
This is Majib Qazi with Voice of Kashmir TV. We at VOKTV are committed to bringing you raw and unfiltered news pertaining to human rights violation from Indian occupied Kashmir. This is Hamza and this is Atishan, and we're from Kashmir, and we're from the land called Givanza Bank. और इससे पहले शुरू करने से पहले I wanna let you know कि हर काम के लिए कुछ struggles होते हैं. I guess and within Kashmir there are like थोड़ा सा stereotypes का बहुत issue है. हमारे struggles mostly stereotypes का. तो when I start playing guitar, तो इसमें मेरे parents का बड़े bad scenes है. As you know, ठीक है, you're from Kashmir, I guess. तो आपको पता होगा मे बी आई फ्रॉम द मीडिया फील्ड. तो मीडिया फील्ड इज आल्सो काइंड ऑफ अ स्टीरियोटाइप के यार क्या कह रहे हो. तो इस तरह की स्टीरियोटाइप्स है. तो वी आर लाइक गोइंग अगेंस्ट द स्टीरियोटाइप्स के यार इट्स ओके. सो व्हाई नॉट. देयर यू गो. एंड दिस इज सूफी कलाम. वेरी बुल्ले शाह. इल्म ते फाज़ल होए ते कदे अपने आप नूं पढ़िया ना. ओ बुल्ले शाह आसमानी वदिया पढ़ो ते जेड़ा कर बैठा ओनू पढ़िया ना. सानू गायल करके मुड़ खबर न लिया. सानू गायल करके मुड़ खबर न लिया. तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करे तैया तैया तैया. तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या. साया अल्लाह
पास में उतना ही पाऊं जिस दरिया का पानी जीवन दे, उससे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उससे दुनिया की लहरों से डरना क्या. Thank you. This is Majib Qazi with Voice of Kashmir TV. We at VOKTV are committed to bringing you raw and unfiltered news pertaining to human rights violation from Indian occupied Kashmir. Alhamdulillah Rabbil Alameen, Salatu Wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching Capital Hour from Washington studio. I am here joined by a very senior advocate and a former Chief Justice of Azad Jammu and Kashmir. Justice Abdul Majid Malik Saab is joining us from his office. We are going to learn from him about the movement of Kashmir, current standing, and what is the way forward. Justice Saab, welcome to the show. Thank you for joining us. Most welcome. Shukriya. Thank you, and I know I have not done justice to your introduction. تھوڑا سا بتائیں گے تحریک کے حوالے سے اپنی پروفیشنل کریئر کے بارے میں ٹو اور لارجر آڈینس. میں تو اصل میں کالج کے زمانے سے تحریک جو ہے ہماری اس سے منسلک ہوں. میں پاکستان میں جب زیر تعلیم کا وہاں پنڈی میں لاہور میں تو طلباء کی تنظیم جو ہماری جموں کشمیر اسٹوڈنٹ فیڈریشن جس کو پریزیڈنٹ رہا ہوں, تو اصل میں وہیں سے میں نے اس کا آغاز کیا. اس کے بعد جب میں نے لیگل پروفیشن جوائن کیا, پہلے لاہور میں تھا میں 2 سال کے لیے, پھر میں نے جب شفٹ کیا بنگلہ دیش یونیورسٹی میرپور میں, تو یہاں پر ہم نے اپنی تحریک جو تھی اس کا آغاز کیا. سب سے پہلے تو 1956 میں جب میں ابھی لاء کالج میں تھا تو ہم نے ایک نئی جماعت بنائی تھی جس کا نصب یہ تھا کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کو قانون آزادی ہند کے تحت مکمل آزادی حاصل ہے, اور اس کا اسٹیٹس جو ہے یہ انڈیپینڈنس اسٹیٹس ہے. جیسے کہ پاکستان ماضی وجود میں آیا, جیسے ہندوستان آیا, تو ایسے ہی اس کو لیگل اسٹیٹس جو ہے اس کو حاصل ہوا. اور چونکہ تاج برطانیہ جو تھا اس نے جب پیراموسی اپنی ختم کی تو لامحالہ جو ہے مہاراجے کا جو ایگریمنٹ تھا امرتسر کا معاہدہ وہ بھی وہاں ساخت ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے یہ جموں کشمیر کا جو ساورن جو اتھارٹی ہے یہ جموں کشمیر کے عوام کو آؤٹ ہو گئی. تو اس کے بیسس کے اوپر ہم نے کہا یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ جو یہاں ہمارے وجود میں آئی تھی اس کو پوری جموں کشمیر ریاست کی جائز حکومت تسلیم کیا جائے, اور یہی جموں کشمیر کے عوام کی تحریک آزادی جو ہے اس کو بین الاقوامی سطح پر بھی اور مقامی سطح پر بھی آگے اس کو لیڈ کرے. تو اس کے منشور کے اوپر ہم نے اپنی تنظیم شروع کی. لیکن پھر بھائی یہاں معاشرہ لگا ایوب خان کا, تو اس میں تمام جاتوں پر پابندی لگ گئی. پھر ہم نے جب کہ خورشید مرحوم بنے آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ الیکشن ہوا یہاں پر 60 میں, تو اس وقت پھر ہم نے ان کو پرسویڈ کیا کہ یہاں پر نئی جماعت بننی چاہیے, چونکہ یہاں پہلے سر مسلم رہناسی تھی. تو اس کے بعد جموں کشمیر لبریشن لیگ کے نام سے ہم نے یہاں ایک تنظیم قائم کی. تو اس میں ہمارا منشور جو تھا وہ یہی تھا کہ آزاد کشمیر ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی تحریک آزادی جو ہے اس کے لیے آزاد گورنمنٹ جو ہے اس کو پوری جموں کشمیر کی جائز حکومت جو ہے لیگل گورنمنٹ کی جیورے گورنمنٹ مان لیا جائے, اور یہ ہماری تحریک آزاد جموں کشمیر جو ہے ریاست کی وحدت کے اصول پر اور آزادی کے اصول پر اپنی تحریک کو لیڈ کرے. تو یہ اس وقت ایوب خان پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے یہ آئیڈیا سیل بھی کیا اس کو ایوب خان کو, کیونکہ سندھ پاس معاہدہ بعض وجود میں آ چکا تھا. اور سندھ پاس معاہدے میں جو ہندوستان کو یہ کنسیشن دی گئی تھی کہ جموں کشمیر کے دلوں پر
جہاں اس کا قبضہ ہے وہی وہاں بھی گھر بنا سکتا ہے. تو ہماری اس میں کنسیڈریشن یہ تھی کہ بائی امپلیکیشن ریاست جموں کشمیر کی تقسیم کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور چونکہ ہم تقسیم کے خلاف تھے تو اس کے بعد قائم کرنا چاہتے تھے، لہذا ہم نے لبریشن لیگ کا منشور جو تھا یہ بنایا. اس کو پھر ایوب خان پاکستان کے پاس ہم نے سیل بھی کیا، تو اس نے کہا یہاں جتنے بھی سفارت خانے ہیں پاکستان میں آپ ان کے ساتھ اگر بات کریں. ہم نے وہاں خورشید صاحب نے اس کو اگر پیش کیا تو انہوں نے کہا اگر پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو دی جیورے گورنمنٹ ایکنالج کرتا ہے تو 28 ممالک تھے جس میں چین بھی شامل تھا، انہوں نے کہا ہم اس کو مان لیں گے اور جموں کشمیر کی یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے اس کی لیجسلیسی جو ہے ایکسپٹ کر لیں گے. بلکہ چین کے وہاں بیجنگ کے ریڈیو نے اس کا اعلان بھی کر دیا. چون لائی صاحب جو تھے ان کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے اس کو اعلان کیا جس کو یہاں ویلکم کیا گیا. لیکن یہاں مسلم کانفرنس کی جو قیادت تھی انہوں نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ماشاء اللہ کے خلاف تھی اس زمانے میں ان کی کانفرنس لاہور میں بلائی، اور چودھری غلام باز صاحب مرحوم جو ہمارے بنیادی لیڈر تھے تحریک کے، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو خود مختار کشمیر کی تحریک ہے جو علاقے پاکستان کی نکیس ہے. تو اس پر پھر پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ایوب خان کے سامنے بڑا پروٹیسٹ کیا. پھر ایوب خان نے اس کو اس وقت ماننے سے انکار کر دیا. ایسے یہ ہمارا نظریہ جو ہے آج تک قائم ہے، اور آج بھی ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جب شملہ معاہدہ میں مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو دو قوموں کی ایک مذاکرات کا مسئلہ بنا دیا ہے انڈیا اور پاکستان کا، جبکہ اصل مسئلہ جو ہے جموں کشمیر کی عوام کی آزادی کا مسئلہ ہے. تو آزادی کو پس منظر میں ڈال کر اگر آپ صرف زمین کی بات کریں گے کہ یہ جموں کشمیر کی زمین جو ہے ہندوستان کو ملنی چاہیے، پاکستان کو ملنی چاہیے، تو ہماری یہ تحریک جو ہے پاکستان کے ماضی وجود میں آنے سے پہلے سے جو آزادی کی تحریک تھی یہ اس کی نفی ہوتی ہے. اگر میں صحیح سمجھاؤں تو یہ جو اگر آپ کو اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت کو مان دیا جاتا اور وہ سارے کشمیر کی ریپرزینٹیو ہوتی، مقبوضہ کشمیر، گلگت بلتستان، لداخ، اور صرف کشمیر کی ہوتی؟ نہیں، پورے جموں کشمیر، پورے کشمیر کی ہوتی. اچھا یہ بتائیے کہ ہم سے تو بہت سارے کشمیریوں سے بھی اور پاکستان سے بھی بہت سارے بلنڈرز ہوئے ان دا پاسٹ. آپ کی نظر میں اس وقت کشمیر کا وے فارورڈ کیا ہے؟ واٹ از دا ڈویبل سولوشن فار دا پیپل آف کشمیر؟ میں خوش قسمتی کے ہیں یا میری لگن کے ہیں، میں جموں کشمیر کی تحریک آزادی کے حوالے سے ہندوستان میں کوئی تقریباً 10 دفعہ گیا ہوں، سری نگر میں 3 دفعہ گیا ہوں، جموں میں 4 دفعہ گیا ہوں. وہاں کے لوگوں سے جب میں ملا ہوں تو جموں میں ایک کانفرنس انڈین سٹیزن جو تھے انہوں نے آرگنائز کی تھی جس میں یہاں سے بھی لوگ گئے، پاکستان سے بھی تھے. تو وہاں پر جب ہم سے یہ پوچھا وے فارورڈ کیا ہے تو میں نے کہا کشمیریوں کو مل بیٹھنے دیں، پھر ہم مل کر بات کرتے ہیں. تو یہ 2006 کی بات ہے. تو اتفاق سے وہاں پر جو کشمیری پنڈت تھے، وہاں جو کیا نام ہے جو ڈوگرے تھے وہ بھی تھے، اس میں کشمیری ویلی کے لوگ بھی تھے، نیشنل کانفرنس کے لوگ بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے. تو یہ ہمارے 25 آدمیوں کا ایک ڈیلیگیشن وہاں بنا، گروپ بنا. تو اس میں ہم نے ڈیلیبریشن کر کے یونانی مسئلے اس پار کے جموں کشمیر کے عوام یا سیاسی لیڈر جو تھے وہ بھی، جس میں وکلا بھی شامل تھے اور جس میں ڈوگرے بھی شامل تھے، جس میں کہ پنڈت بھی شامل تھے، جس میں سٹنگ ممبر آف لوک سبھا لے کا جو بدھ تھا وہ بھی شامل تھا. تو ہم نے یونانی مسئلے یہ فیصلہ کیا کہ جموں کشمیر کو مکمل خود مختار ہونا چاہیے. اب میں جتنے یہاں پر سفارت خانے کے لوگوں سے ملتا رہا ہوں، یا میں امریکہ میں بھی گیا ہوں، میں برطانیہ میں کافی دفعہ جاتا رہا ہوں، میں مڈل ایسٹ میں جاتا رہا ہوں، سب لوگوں سے ملتا رہا ہوں. تو سب لوگوں کی ایک رائے ہے کہ اگر تو آپ علاقے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پھر پاکستان ہندوستان نے فیصلہ کرنا ہے، اس میں آپ کی حیثیت جو ہے کچھ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی بات کریں تو پھر ہم آپ کے لیے سوچ سکتے ہیں. اپنی بات کا مطلب یہ ہے اگر آپ آزادی چاہتے ہیں تو پھر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. اگر آپ علاقے کی بات کرتے ہیں تو پھر پاکستان خود اپنی بات کرے گا، ہندوستان اپنی بات کرے گا. تو میرے سامنے وے فارورڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ پوری ریاست جموں کشمیر کے عوام جو ہیں ان کو متحد و منظم ہو کر ایک آواز اپنی آزادی کی اٹھانی چاہیے. اور آزادی کے لیے میرا جو اپنی سوچ ہے یا میری جو اپنی معلومات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو کوئی ملک جو ہے آزادی کی مخالفت نہیں کرے گا، بلکہ ہمیں مکمل سپورٹ ملے گی. پرائم منسٹر پاکستان نے بھی اپنے کئی اسٹیٹمنٹس میں یہ انڈیا دیا ہے کہ ہم کشمیر کو ان کی آزادی دلوانا چاہتے ہیں، لیکن ویری نیکسٹ ڈے ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے جو اس کو انڈو کر دیتی ہے. تو آپ یہ جو ایک زگزا یا ایک سی ساو جیسی پالیسی چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان کی کشمیر پالیسی سے تو مجھے ہمارا جو سنتاس معاہدہ تب سے شکوک ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی پوزیشن جو ہے بڑی کلیئرلی
بالکل دو ٹوک الفاظ میں جس میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی دو مطلب نہیں نکلتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کی مکمل جو جغرافیائی اور سیاسی وحدت ہے یہ قائم رہنی چاہیے. ہم تقسیم کسی قسم کی تقسیم کے اس کے حق میں نہیں ہیں, اور ہم چاہتے ہیں جموں کشمیر کے عوام کو پہلے آزادی ملنی چاہیے. آزادی کے بعد جموں کشمیر کے عوام جو ہیں اگر خود مختار رہنا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے, لیجیٹیمیٹ بھی, لیگل بھی اور یون کی ریزولوشن کے تحت بھی وہ آزاد رہ سکتے ہیں. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا صوبہ بننا ہے یا ہندوستان کا صوبہ بننا ہے, یہ بھی ان کی اپنی لیجیٹیمیسی ہوگی, ان کا اپنا حق ہوگا. تو اس کے بعد جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں. تو پاکستان کی پالیسی جو ہے یہ کبھی تو جناب جموں کشمیر کے جب قائد اعظم زندہ تھے تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ جموں کشمیر جو ریاست ہے یہ خود مختار رہنے کے حقدار ہیں. ان کی اپنی ساری جناب اسٹیٹمنٹس جو ہیں, پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو ہیں چودھری محمد صاحب کی کتاب ایمرجنس آف پاکستان, اس میں ان کے بیانات سارے چھپے ہوئے ہیں. کانگریس نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے, لیکن کانگریس کا موقف یہ تھا کہ ریاستیں جو ہیں ان کے وسائل بہت کم ہیں, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, لہٰذا ان کو علاج ہندوستان سے یا پاکستان سے کرنا چاہیے. تو یہ پالیسی قانونی نہیں ہے, یہ پالیسی کانگریس نے اور مسلم لیگ نے ماؤنٹ بیٹن کی ایما پر بنائی تھی. اس وقت کشمیر کی کرنٹ لیگل سٹینڈنگ کیا ہے اگست کے بعد؟ جموں کشمیر کی صحیح پوزیشن جو ہے وہ 3 جون جو اعلان ہوا تھا بر صغیر کی ٹرانسفر پاور کا, اس سے لے کر پھر 15 اگست 1947 کو جب قانون آزادی ہند آیا ہے, اس سے لے کر آج دن تک جموں کشمیر نہ ہندوستان کا حصہ ہے نہ پاکستان کا حصہ ہے, بلکہ جموں کشمیر کی اپنی وحدت جو ہے قانونی طور پر اور بین الاقوامی طور پر اور سیاسی طور پر اور اخلاقی طور پر مکمل آزاد حکومت کا رسید. اور یہ جو ایک نیریٹو ڈیولپ کیا گیا ہے یا ایک لوگوں میں پرسپشن دی گئی ہے اوور آل کہ کشمیریوں کے پاس صرف 2 چوائسز ہیں, یا وہ انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ, یہ انڈیپینڈنس والا تو بیچ میں ہے ہی نہیں, یہ آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ نہیں, میں جسٹیفائی کرتا ہوں کہ دیکھیں ہندوستان کیسے ماضی وجود میں آیا ہے, آزاد کیسے ہوا ہے, پاکستان کیسے ماضی وجود میں آیا ہے. اس کی بنیاد جو ہے وہ قانون آزادی ہند ہے 1947 کا. اسی قانون کی دفعہ 7 ہے, سب کلاس 2 ہے اس کی, جس کے تحت جو ریاستوں کے جتنے معاہدے تھے, ایگریمنٹ تھے, ٹریٹی تھے تاج برطانیہ کے ساتھ, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ساقط ہو گئے. تو اصل میں آپ اس کو لا کو انٹرپریٹ کریں تو ہندوستان نے کبھی یہ بات یا پاکستان نے یہ بات کبھی پہلے نہیں اٹھائی تھی, بلکہ جو وہاں پر کیبنٹ مشن آیا تھا یہاں پر ہندوستان میں, اس نے 2 ٹوک بعد یہ پہلے یہی گئی تھی کہ ریاستیں جو ہوں گی ان کی جناب جو ہے ان کو ہم کسی کو اختیار نہیں دیں گے, نہ ہندوستان نہ پاکستان کو. پھر جو وہاں جب قانون زیر بحث تھا قانون آزادی ہند, تو 18 اگست کو جو پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہو رہا تھا تو برطانیہ کے پارلیمنٹ نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ ریاستیں جو ہیں وہ ان کو مکمل خود مختاری حاصل ہوگی. پھر جب قانون بن کر آیا تو 20 اگست کو پھر اس کا بیان آیا پرائم منسٹر اٹلی کا, اس نے کہا ریاستیں جو ہیں ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ خود مختار ہوگا, وہ جہاں چاہیں وہ جانا چاہیں جا سکتی ہے اس میں. تو اس لیے لیگلی تو ہمارا کیس جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. اگر آج ہم بین الاقوامی عدالت میں جائیں گے, اگر ہم اپنا وہاں کیس پیش کریں تو مجھے 100% نہیں بلکہ 1000% یہ یقین ہے کہ جموں کشمیر کے مستقبل فیصلہ یہی ہوگا جو تجویز میں پیش کر رہا ہوں. اچھا, یہ فرمائیے جسٹس صاحب کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے جس میں ہم نے فار لاسٹ 73 ایئرس ٹرائی کر کے دیکھ لیا کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنا وکیل بنایا تھا, جن لوگوں کو اپنا کیس دیا تھا کہ آپ جا کے کشمیر کا کیس پلیڈ کریں, تو جس میں ہم چاہتے تھے کہ جتنے بھی پرٹیکولرلی اسلامک کنٹریز تھیں یا فرینڈس تھے ہمارے جو کرتے تھے, اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے فار دا لاسٹ 73 ایئرس. اب کشمیری اس نیچ پہ آ چکے ہیں کہ اٹس اے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن فار دیم. کشمیری ڈائسپورا کا کیا رول ہونا چاہیے, کشمیریوں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت موومنٹ کو کشمیریوں کو اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ہم نے کسی کو وکیل مقرر نہیں کیا ہے, بلکہ سیکورٹی کونسل نے ہندوستان نے بہت چلاکی کے ساتھ جموں کشمیر کے اندر جو ہماری آزادی کی تحریک تھی اس کو سپریس کر کے اس نے پاکستان کے خلاف ایک چارج وہاں لگایا تھا کہ پاکستان نے ٹرائبل ایریا سے پٹھان جو ہیں حملہ آور بھیجے ہیں جموں کشمیر میں, لہٰذا پاکستان کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ وہ حملہ آور جو ہیں ان کو پابند بند کریں. تو اس لیے پاکستان اور ہندوستان وہاں فریق بنے. جموں کشمیر کے عوام کو وہاں سیکورٹی کونسل نے فریق بنایا ہی نہیں گیا اس میں, لہٰذا وکیل کرنے کا نہ کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اس میں. اب یہ مسئلہ جو ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہونی چاہیے, ڈیاسپورا میں جتنے ہمارے لوگ ہیں جن کے اندر بڑی دلچسپی بھی ہے, طلب بھی ہے اور ان کے اندر امنگ بھی ہے کہ ہم اس میں کام کرنا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تمام ایفرٹس جو ہیں, کوششیں جو ہیں وہ رائے گاں جا رہی ہیں, اس لیے
کہ سب سے پہلے کسی بھی ملک کی آزادی جو تحریک ہوتی ہے اس کے عوام کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے. ہماری بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کے تینوں حصوں میں گلگت ہو یا آزاد کشمیر ہو یا پار کا کشمیر ہو، جموں کشمیر، ہم اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں، اتنی جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے. لہٰذا پہلا جو ہے بیسک جو ایلیمنٹ ہے، میں یہ تجویز کروں گا جموں کشمیر کے عوام جو سنسیر ہیں ان کو یونائٹ ہونا چاہیے. اس میں یہ جگہ نہیں ہونی چاہیے کہ الف بے جیم دال جو ہے پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے وہ کوئی بھی طریقہ کار جو ڈیوائس ہے اس کو تیار کر سکے اور اپنا ویو پوائنٹ جو ہے صرف آزادی کے نام کے اوپر اور صرف جموں کشمیر کی جو ہماری وحدت ہے، جغرافیائی وحدت، سیاسی وحدت جو ہے، ان تین اصولوں کو اپنا بیانیہ بنا کر دنیا کے سامنے اگر پیش کریں گے تو میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں 93 میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ میں گیا. وہاں پر برطانیہ کے 5 ممبر پارلیمنٹ میرے ساتھ تھے، لارڈ ایوریس کی کیبنٹ کر رہے تھے. تو وہاں پر جو اس کو پریزیڈنٹ تھے بل کلنٹن، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کر رکھی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کے مسئلے کا واحد حل جو ہے وہ مکمل خود مختاری ہے. جو تجویز نے یہاں پر پاکستان کے وزیر اعظم بینظیر بھٹو صاحب وہ پیش کی اور وہاں انڈیا کے پرائم منسٹر کو بھی پیش کی تھی، لیکن یہاں سے جواب آیا یہ کہ نہیں، ہمیں خود مختار کشمیر کی حمایت نہیں کر سکتے. تو اصل میں رکاوٹ جو ہے یہ 4 حکومتیں ہیں ہمارے راستے میں. ایک دہلی کی حکومت، اسلام آباد کی حکومت، سری نگر کی حکومت اور مظفر آباد کی حکومت. یہ چاروں جو ہیں یہ ان کشمیری ایشو کو سیاست کے اتار چڑھاؤ کا یا اقتدار حاصل کرنے کا، اقتدار میں رہنے کا اور اپنے جو جغرافیائی مفادات ہیں یا ایسے آپ، بلکہ میں یہ مختصر الفاظ میں یہ کہوں گا کہ کشمیر ایشو جو ہے بیسیکلی ایک معاشی ایشو بن گیا ہے اور اس کی جو اصل حیثیت ہے اس کو بالکل جو ڈسٹارٹ کر دیا گیا ہے. تو ڈسٹارشن جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں خالصتاً جموں کشمیر کی وحدت اور آزادی کی بات کرنی چاہیے. اس کے لیے اگر آپ سے میں تجویز مانگوں، کشمیری ڈائسپورا آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے، جو الیکٹڈ افیشلز ہیں وہ پاور اسٹرگل میں پڑے ہوئے. آپ کوئی سی 2 تجاویز ایسی یا 3 تجاویز کشمیری ڈائسپورا کو یہ دیں کہ ان کو اس وقت امیڈیٹلی جو کانکریٹ سٹیپس لیں وہ کیا ہوں گے جو کہ تحریک کو ایک بوسٹ دے سکے؟ دیکھیں جی، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. پاکستان تب بنا جب سے اس کا ایک لیڈر تھا، ایک سیاسی جماعت تھی. ہمارے سامنے دوسری مثال ہندوستان کی ہے، وہاں کانگریس تھی، اس کا ایک لیڈر تھا، گاندھی تھا یا نہرو تھا، جو بھی تھے اس میں. آج ہندوستان جو ہے سب کانٹیننٹ ہے، امریکہ میں یا یورپ میں کوئی سیاسی جماعت ہندوستان کی نہیں ہے، بلکہ وہاں انڈین یونین انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، ہندوستان کا سارا کارج وہاں پلیٹ کرتے ہیں. ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمارا ڈیاسپورا جو ہے اس نے آزاد کشمیر کی جماعتیں بھی وہاں بنائی ہوئی ہیں، پاکستان کی جماعتوں کا وہ حصہ ہیں. تو یہ ڈویژن جو ہے ہمارے اندر پولرائزیشن جو ساری کی ساری ختم ہونی چاہیے اور امیڈیٹلی جو اسٹیپ ہم اٹھا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، جس میں کوئی آپ کو نہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے نہ محنت کرنی پڑتی ہے، وہ ہے یونٹی. اور جب ہم یونائٹ ہو جائیں گے تو اپنے میں سے ایک آدمی کو اپنا اسپوکس مین بنا کر اپنا ایجنڈا جو ہے جس کو آپ وہاں ایک کونسل بنا لیں، ایک نیوکلس وہاں قائم کر لیں، جو آپ کا نام بیانیہ جو ہے، جو نیریٹو آپ کا ہے اس کو تیار کرے اور دنیا کے سامنے آپ پیش کریں. اس میں کوئی آپ کے اتنا اخراجات کا مسئلہ ہے نہ اور کوئی چیز کرنی ہے. آپ نے یونٹی فارم کر امیڈیٹلی یونٹی فارم کریں اور اپنے نیریٹو کو دنیا کے سامنے پیش کریں. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ امیڈیٹلی آپ کی تمام جتنی ایفرٹ ہے وہ ڈائیورٹ ہو کر چینلائز ہو جائے گی اور چینلائز ہو کر دنیا کے سامنے جب آپ اپنا کیس پیش کر دیں گے تو جتنے ہی آج کل ہمارے نعرے چلتے ہیں، سلوگن چلتے ہیں، مختلف نیریٹو چلتے ہیں، جس کی آپ نے مثال دی ہے، یہاں پر تسلسل نہیں ہے، یہاں پر جہاں ڈیویشن ہے اس میں چینجز آتے ہیں، روز ہی رائے بدلتے ہیں، یہاں پر یہ سارے کے سارے آٹومیٹیکلی ڈسپیئر ہو جائیں گے. اس لیے ڈیاسپورا کو بالخصوص لیڈنگ رول پلے کرنا چاہیے امریکہ میں اور یورپ میں سارے میں. اور وہاں سے آپ کسی ایک ملک سے یہ کہہ سکتے ہیں سنس وی آر ناٹ ان دی یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل وی کی ناٹ گو ان دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، تو وہ ہمارا کیس وہاں پر پیش کر کے ہم سے معاونت حاصل کر کے وہاں ہمارا کیس پیش کرتے انشاءاللہ ہمارا کیس جو ہے کامیاب کرا سکتے ہیں. ایک اور نیریٹو ہے جس کی وجہ سے کشمیر کو بجائے اس کے کہ ایک اپوزیشن کے ملٹیپل اپوزیشن آ رہی ہیں، وہ یہ آ رہی ہیں کہ کشمیری آن ون ہینڈ are claiming that there would be a buffer state between 3 nuclear states, India, Pakistan and China. But on the other hand, پاکستان میں یہ concern, serious concern شو کیا جاتا ہے کہ کشمیر کو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف استعمال کیا جائے گا
provided it's given an independence. دیکھیں جی یہ جو ہے نا اس قسم کے جتنے بھی آئیڈیاز ہیں یہ پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے میں اس کو نہیں مانتا ہوں. یہ اپنے مفادات کے لیے یا اپنے ویو پوائنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایسے پروپیگنڈے کریٹ کیے جاتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب کشمیر کی جب آزادی کی بات کی جاتی تھی کہتے ہیں کہ امریکہ یہاں کر اڈے بنائے. جب وقت آیا افغانستان میں امریکہ کو حملہ کرنے کا تو اس نے پاکستان کے اڈے استعمال کیے. اگر امریکہ پاکستان کے اڈے استعمال کرے تو وہ ٹھیک ہے, اگر امریکہ کشمیر کی آزادی کی بات کرے تو ناجائز ہو جاتی ہے تو پھر امریکہ کا یہاں انٹرسٹ ہو جاتا ہے. ایسے ہی دیکھیں نا چائنا نے جب ہمیں سپورٹ کیا تو یہ جناب پھر وہاں سے پروپیگنڈا شروع ہو گیا جی دیکھو جی چین جو ہے وہ کشمیر کو اپنے ساتھ انیکس کرنا چاہتا ہے, جیسا چین جو ہے کشمیر کی آزادی کی بات کرتا ہے اس میں. اب چائنا جو ہے ہمارے ساتھ اگر ہمارے آزادی کی بات کرے گا تو چائنا کے خلاف بھی الزام یہی لگایا جائے گا اس میں, چونکہ ہندوستان اور پاکستان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں. ہمیں اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. پاکستان کا اپنا مفاد جو ہے ان کو عزیز ہونا چاہیے, لیکن جموں کشمیر کے عوام کو جناب اس کا اعلی کار نہیں بنایا جانا چاہیے. ہمیں اس کے لیے جناب ایک اس بطور ڈیفینس کے ہمیں جناب دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جانا چاہیے. اب دیکھیں جموں کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے. ادھر بھی ہم یعنی ڈیوائیڈڈ ہیں اور ہم بھی یعنی بالکل ڈینائڈ ہیں. جو ہماری بیسیکلی ایڈمنسٹریشن کا یا ملک چلانے کا اختیار ہے, فارن افیئرس کا بھی, فارن ٹریڈ کا بھی, اکانومی کا بھی, ساری مسئلے جو ہیں اس میں لمبی بات ہو جائے گی. ایسے ہی اس پار کشمیر میں ہندوستان جو کرش کر رہا ہے کشمیریوں کو, آئے دن ہمارے نوجوان جو ہندوستان میں ہیں ان کو بھی گرفتار کر رہا ہے, جیلوں میں بھیج رہا ہے. وہاں پر کشمیر کے اندر وہاں دیکھو مکمل یعنی لاک ڈاؤن ہے, ان کی دنیا کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے, ان کی تمام تجارت ختم ہو گئی ہے, سارا کاروبار ختم ہو گیا ہے, ان کی سروسز جو ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہیں. تو اس سے بڑا ظلم دنیا کی کسی قوم کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. لیکن دنیا کو اپنے مفادات جو ہے وہ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور رسماً ایک بیان دے دیتے ہیں جی کشمیر میں جہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. یہ رسمی باتوں سے کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ رسمی جو بیانات ہیں اس سے ان کے دکھوں کا مداوع نہیں ہو سکتا ہے. ان کے دکھوں کا مداوع جو ہے مکمل آزادی میں ہے. ایک لاسٹ کوشچن ریگارڈنگ دس ہیومن رائٹس وائلیشن. پوری دنیا میں سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جب ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات ہوتی ہے. پاکستان بھی ہے اس میں, ساری مسلم امہ بھی اکٹھی ہو جاتی ہے. ایون کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اراؤنڈ دا گلوب دے کم آن ون پلیٹ فارم. لیکن اس میں جو چیز سامنے نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وی آر اونلی ٹاکنگ اباؤٹ دا ہیومن رائٹس وائلیشن ان کشمیر. دا موومنٹ اٹ سیلف, دا فریڈم وچ از اے بگر رائٹ آف اینی ہیومن گیٹس سبسائڈڈ. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میری رائے یہ ہے جی کہ اصل میں جموں کشمیر کے عوام کی جو فنڈامنٹل جو ان کا ایشو ہے وہ ہے ان کی آزادی کا مسئلہ ہے, ان کی وحدت کا مسئلہ ہے. اس کو ڈائیورٹ کر کے جناب ہمیں ہیومن رائٹس کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. اب دیکھیں نا جو ہمارا کیس سیکورٹی کونسل میں ہے, اب اس کو اگر آپ جنیوا لے کر جائیں گے تو جنیوا کا جو وہاں پر ہیومن رائٹس کا مشن ہے وہ آپ آزادی سے نہیں گزار سکتا. تو اس لیے جو ہندوستان جو ہے یہ اس کی بھی پالیسی ہے. پاکستان جو ہے کانشیسلی انکانشیسلی ولنگلی انولنگلی وہ بھی اسی لائن پر چلتا ہے کہ جی ہم دھیان دیتے ہیں کہ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. اب دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پر الزام نہیں لگتا ہے کہ وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے؟ امریکہ کہتا ہے چائنا نے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں جناب وہاں پر جناب امریکہ میں ہو رہی ہے. ایسے ہی جناب برطانیہ پر الزام لگتا ہے, ایسے روس پر الزام لگتا ہے. تو یہ دنیا کے ایک جو ہے سارا کھیل ایک دوسرے پر الزام تراشی کا ہیومن رائٹس وائلیشن کے لیے ایک انہوں نے وہاں نیٹ بنایا ہوا ہے جس کو جہاں چاہے جناب وہ بال کو پھینک دیتے ہیں کہ جناب یہ چائنا میں ہو رہا ہے, یہ امریکہ میں ہو رہا ہے, یہ رشیا. اس لیے ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے یہ یونیورسل ایشو ہے. اس میں ہماری آزادی کا تعلق واسطہ نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ہماری عبادت کا ہے, آزادی کا ہے اور یونٹی کا ہے ایک قوم کی حیثیت سے. تو ہمیں قوم لوگ مانتے بھی ہیں جناب, کہتے ہیں جناب ہم مسلمان ہیں, ہم ہندو ہیں. اب جموں کشمیر کے اندر ساری قومیں رہتی ہیں, وی آر ون نیشن. جیسے ہندوستان ون نیشن ہے, پاکستان ون نیشن ہے, جموں کشمیر کے لوگ ون نیشن ہیں. ان کو اپنی قومی اہمیت جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ملک کی مکمل آزادی کی بات کرنی چاہیے. آپ نے بہت ہی خوبصورت جملے پہ اپنا ٹورڈ دی اینڈ یو کنکلوڈیڈ سو بیوٹیفلی کہ کشمیر ایز اے نیشن کمپرائز آف سیورل ریلیجنز, کلچر, ایتھنیسٹی. اس میں جو اس کو کسی ایک مذہب کا رخ دیا جاتا ہے یہ میرا خیال ہے کشمیر کا کے ساتھ بہت نہیں, یہ تو صحیح بات ہے, یہ تو نیگیشن ہے ہماری ساری موومنٹ کی. I think that's all we have. Justice sir, thank you so very much for being on the show, and looking forward to connecting with you again. So nice. That's all we have from Washington Hours. Until next time, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
This is Majib Qazi with Voice of Kashmir TV. We at VOKTV are committed to bringing you raw and unfiltered news pertaining to human rights violation from Indian occupied Kashmir. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching Washington Roundtable, our digital TV network connecting Kashmiris worldwide. I'm going to have a very different topic today to discuss because we have seen over the years that Kashmir has been used for many causes and purposes. So the topic that I have chosen for today's discussion is Kashmir a cause or a mission, or is it just an industry, business entrepreneur, business industry, or a corporation for people who can make money out of it? I may not be able to cover the entire discussion in one episode, but I'm just going to lay down a platform where we can have this discussion going. Primarily in the world, it is conceived as a conflict between the two countries, India and Pakistan. But we have overlooked the aspiration and desires of the people of Kashmir. It's not a matter of territory, it's not a matter of a piece of land, but it's a matter of people who live in the 5 regions of Kashmir, comprised of Ladakh, Jammu, Srinagar, Azad Kashmir, Gilgit-Baltistan. All these components of Kashmir make one state, and the people who live in there, about 22 million people who reside, their aspiration, their wills have been generally ignored by the parties of interest. Because this issue is not being resolved, so it costing the world, not just the region, not just the countries who are fighting for the piece of property which doesn't even belong to them, India, Pakistan, and China. But how many people and how many countries, how many industries in the world making money out of this conflict? If you look at India and Pakistan have no other conflict but the conflict of Kashmir. Everything else is secondary. If only and only these two countries sit down and resolve this issue, this conflict, just imagine how much money will be saved for the well-being of the people suffering on the both sides of the border. At this time, I'm just going to give you a slight comparison how much money is being spent on the defense, which is a defense budget for the 2020 and 2021. I'm going to start off with India and then we'll dive into Pakistan and let you draw the comparison. Currently, India is spending over $49.6 billion US dollars on the defense. That is their defense expenditure, which is 13% of their entire government expenditure. And remember, India is a country over 1.3 billion population, and they are spending this much money just for the sake of having a fight, for the sake of fight, for the sake of war. And this money would have been saved for the betterment of those who are living under poverty in the country. India is the 3rd highest country that spends on the military arms. The 3rd highest in. We're never alone. And that is our strength.
we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. Second one in India being the third one in the world, which is 21% of the Indian population. 21% of the Indian population that suffers because of the hunger, which amounts to 256 million people every single day. They are suffering because of hunger. Money that was otherwise being spent on the defense under the guise of conflict that they have between the two countries, or now it's three countries. This is how much they are spending in India. Poverty level in India right now, as I mentioned, has stricken 256 million people. They live under $2 per day. So their total income is $2 per day, and that's where they have to survive. And they are deprived of very basic needs of their life. Adequate food, clean drinking water, stable shelter. And I'm not talking about the housing. I'm talking about a shelter where they can house a family of 2, 3, 5. And then obviously very poor sanitation system, electricity, and education and health and safety. People live on the street. And this is the current state of Pakistan. Now let's look at India. Let's look at what's happening in Pakistan. Pakistan spends $8.5 billion, which is 18.43% of its government expenditure on the defense, on the trade of arms, because they have no other conflict but this one. Obviously, there are other conflicts that are associated, but the main conflict is Kashmir.
So the total expenditure of the government is 44 billions. 19.55 goes to debt payments. Just imagine a country that is facing huge challenges in terms of economy of the country. The total 44.8 billion government expenditure every year. Out of that, 19.55 goes towards the debt payments, 151 millions for education, and $545 million for the healthcare. Now, why am I sharing these numbers? What I'm saying is, you see, compared to 8 billion for the defense, which for the country, I understand it is important for this because you are dealing with the enemy which is big in terms of size, 7 times bigger than in size, a vicious enemy who wants to root you out from the surface, wants to take over the entire country. I totally understand that. But there is one thing that you cannot do. You can do anything, but you just simply cannot change the neighbors. So we have to mend our fences and work with them. How do we work it out? Solve the Kashmir issue. If you solve the Kashmir issue, this money, $49.56 billion that India is spending on the defense, can substantially come down and spend that money on the welfare of the people. 8-9 billion Pakistan, it's compared to what India spends, is very nominal number, but it makes a huge difference for a population of 200 plus million. Now, why did I give you the comparison of US and China? US and China provide the war equipment to both these countries. Both countries buy from them. India and Pakistan buy these equipments from China, US, and Russia, who are the beneficiaries. So who are you supporting? Who is taking the reap? Who is enjoying the reaps of these fruits? It is those mega industries who manufacture these arms and keep this conflict alive, will keep them in business. The fear, the conflict, and not to talk about the political and economical economy, the political economy of Kashmir. That also has its own budget, actually. How many people are taking advantage of Kashmir? I gave you the example of the companies in the countries that are making money out of this conflict. That is one thing. But there are so many people within Kashmir and within both sides of the countries, Pakistan and India, have so many tiny bits of organization, NGOs. What do? They also make money out of it. How do they make money? Well, the conferences. They are hosting conferences right, left, here, there. And all those conferences are to build the opinion of liking and disliking. Somebody is paying for that. Somebody is sponsoring those conferences. I'm not saying that there are not genuinely, there are people who are genuinely focusing towards the cause, but overwhelmingly, you can see the people who are making these programs, arranging these big conferences just for the sake of photo ops. Are they really serving the cause of Kashmir? Are they really targeting the right people, the people who actually can make the difference in solving the Kashmir conflict? Or it is just a photo op, an opportunity where you can go out and have, biryani and korma and rice and, get to meet people of high profile. And then you call it, yes, I hosted a conference. I have so much pain for Kashmir. This is how much money you have spent. And then somebody will compensate you. Who would that person be? You go figure. You'll be sending delegations from one country to another country, the official visits on the business class and the first class. And obviously these countries
who will be sponsoring all these conferences and all that will make sure that they have their influence in place. And what are those influences? Take example for example, at this time, U.S. being the the only power broker in the world. So U.S. would not want to lose its influence. So long as Kashmir conflict is alive, it can use its influence for its own vested interest. Just like any other country in the world, U.S. has its own interest. India has its own interest. Pakistan has its own interest. So why this Kashmir issue is not being resolved? I want you to watch this video and share your comments and give us the suggestion. What, in your opinion, why do you think that the world and the people that we rely on are not letting the issue of Kashmir be resolved? Share your comments in the comment section and give us your suggestions. I will be with you in the next episode with giving you the details how this how this issue of Kashmir is being utilized by people, Kashmiris, for the sake of making money or making themselves to, or maybe creating their own self-profile. Until next time, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Majib Qazi with Voice of Kashmir TV. We at VOKTV are committed to bringing you raw and unfiltered news pertaining to human rights violation from Indian occupied Kashmir.